बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और जैसे कि आज हम शो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं 9 बजे। आप बड़ा इंतज़ार करते हैं, बड़ा मिस करते हैं जिन दिनों हमारा शो नहीं होता है, तो मैं सदफ़ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज के दिन की ख़ास बात यह है कि आज सुपर ब्लू मून देखा जाएगा, यानी इस साल का पहला सुपर ब्लू मून होगा। और इसकी क्या खासियत है, और ये पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। अब इसकी खासियत ये है कि जब चांद दुनिया से यानी अर्थ से बहुत करीब आ जाता है तो फिर इसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है, यानी 40% लार्जर दिखेगा जो इसका एक्चुअल साइज़ होता है, और ये 30% ब्राइट भी हो जाता है। सो ये खूबसूरत नज़ारा आज आप देख सकेंगे। और ये अगली बार कब होगा? 2037 में। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसे ब्लू मून, या जो एक जो टर्म निकली है ना, जो हम महावरतन कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि कभी कभार ऐसा होता है, तो वो टर्म यहीं से निकली। लेकिन ब्लू मून का मतलब ये नहीं है कि नीला दिखेगा, इसको जस्ट ऐसे ही ब्लू मून कहा जाता है कि खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। अब हमें ये भी बताया जाता है कि जी ये जो हमारे सैयारे हैं, जो प्लैनेट्स हैं, चांद है, इनकी जो तमाम तर जो मूवमेंट्स हैं, इससे हमारी इन्वायरमेंट पे भी बड़ा असर पड़ता है, हमारे क्लाइमेट पे भी बड़ा असर पड़ता है। तो मे बी दैट्स द रीज़न कि अजीब व गरीब फ़िनोमेनन हमारे सामने आ रहे हैं। कहीं पर हम देख रहे हैं कि ड्राई वेदर है, कहीं पर हम देख रहे हैं बहुत गर्मी होती है, कहीं गर्मियों में भी हम देख रहे हैं कि सर्दी है, और सर्दी में हम देखते हैं जी कि गर्मी है। इस तरह के हालात हैं, और बारिशें भी ऐसी हो रही हैं। कहीं क्लाउड बर्स्ट है, कहीं पर वेदर का स्पेल शुरू होता है तो वो ख़त्म नहीं होता, और कहीं पर लोग सिर्फ बारिश का इंतज़ार करें। तो इस तरह शो का फिर आगाज़ कर लेते हैं पहली स्टोरी से, और स्टोरी की तरफ भी हम बढ़ेंगे कि क्या ये तमाम तर मामलात हैं। लेकिन इस वक्त जो तमाम पाकिस्तानियों को मसला हुआ है वो है इंटरनेट के स्लो होने का। अब अगर हम इसका ऑफिशियल वर्जन जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमारे पास हुकूमत की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है। पीटीए की तरफ से कोई ऐसा हमारे सामने ऑफिशियल वर्जन नज़र नहीं आया। हाँ, जो कायमा कमेटी है उसने एक मीटिंग बुलाई आईटी से रिलेटेड, और उन्होंने इस सारी शिकायत को जो लोगों की तरफ से मौसूल हो रही हैं उस पर गुफ्तगू की। और फिर शज़ा फातिमा जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए आईटी हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वो ये फरमाती हैं कि वीपीएन के ज़रिए आजकल लोग कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ़ ऐप्स, ख़ासतौर पे ट्विटर यानी एक्स की बात करें, उसमें उसको देखने के लिए, उस पर चीज़ें पोस्ट करने के लिए। उन्होंने कहा वीपीएन की वजह से इंटरनेट जो है वो स्लो हुआ है। सो अब अगर हम ये अंदाज़ा लगाएं कि वीपीएन से तो इंटरनेट स्लो हो जाएगा, लेकिन जिस ऐप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो स्लो नहीं होगी, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर वीपीएन के बगैर भी इंटरनेट स्लो है तो उसका क्या जवाब है, ये अभी तक हमें नहीं मालूम है। अब ख़ास तौर पे पीटीसीएल केबल में भी मसला है, वो ये कहती हैं, और जिसकी वजह से इंटरनेट का मसला है। अब पीटीए हुकाम ये कहते हैं हमें कोई शिकायत मौसूल नहीं हो रही, और कहीं पे हमें बताया जाता है कि फायर वॉल लग रही है जिसकी वजह से ऐसा है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल इस पर मौक़िफ़ नहीं आया। लेकिन वज़ीर मुमलिकत क्या कह रही हैं वो सुन लेते हैं। तो फिर बंद क्यों होने जा रही है? फायर वॉल का नाम इतना खतरनाक है कि आप उसको लेने से भी घबरा रही हैं। अनअवेलेबल स्टेटस कर दिया तमाम फ्रीलांसर्स का, और सारी इंडस्ट्री मुतासिर है, और आप कहती हैं सब कुछ अच्छा है। आवाज़ उठी कि शायद हुकूमत ने किसी आवाज़ बंदी के लिए या किसी वजह से इंटरनेट थ्रॉटल किया है, उसमें कतन सच्चाई नहीं थी। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने वीपीएन पे ऑपरेट करना शुरू किया। जब आप वीपीएन ऑन करते हैं तो जो सीडीएन है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है और आपकी सारी सर्विसेज आ रही हैं, उसको बाईपास करके आप लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं। जब बहुत ज्यादा लोग लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट स्लो डाउन देखते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वीपीएन यूज़ करने की ज़रूरत ही क्यों है? बग़ैर वीपीएन के क्यों नहीं ऐप्स को देखा जा सकता? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन आपको ये बताएं कि जब ये सवाल सहाफ़ी ने पूछा, 2 बार पूछा, तो वज़ीर मुमलिकत इस जवाब के साथ सामने आई। लेकिन इससे पहले वो इंटरनेट स्लो होने पर क्या कह रही थी, ख़ासतौर पर कायमा कमेटी के इजलास के बाद, वो सुन लेते हैं। Firewall is a cyber security measure that every government in the world takes. International जो cyber security attacks हो रहे हैं वो देखें इस मुल्क के ऊपर कितने हो रहे हैं। इंटरनेट तो बिल्कुल कभी भी स्लो नहीं होना चाहिए। हम तो 5G ऑक्शन की बात कर रहे हैं ताकि इंटरनेट तेज से तेज किया जाए। डिजिटल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। उसका पूरा इन्हिसार जो है सारा का सारा एक अच्छे हाई स्पीड रिलायबल इंटरनेट के ऊपर है।
اب ظاہر ہے اس سے متعلق جو ایکسپرٹ ہیں یعنی کہ آئی ٹی ماہر، ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا وی پی این سے ملک بھر میں انٹرنیٹ سلو ہو سکتا ہے وی پی این کے استعمال سے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں، ذرا وہ سن لیتے ہیں۔ وی پی این تو پہلے بھی استعمال ہو رہا تھا، ابھی ایسا کیا ہوا اس 1-1.5 مہینے میں کہ وہ وی پی اینز کی تعداد بہت زیادہ یا تو ایکسپونینشلی گرو کر دی ہے، یا پھر ایک ایسی فائر وال کی تنصیب ہو رہی ہے جس سے ٹریفک کو مانیٹر کیا جائے اور بلاک کیا جائے پوٹینشلی۔ جیسے کہ ہماری منسٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، وی پی اینز ہوتے ہیں وہ انکرپٹڈ پیکٹ یوز کرتے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی سی ڈی اینز کو بائی پاس کر دیتے ہیں۔ حکومت نے فائر وال لگائی تھی کچھ سوشل میڈیا نیٹ ورکس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے لیے انہوں نے کمرشل نیٹ ورکس، کمرشل سائٹس کو بلاک کرنا اور جو جنرل ٹائپ کی سائٹس ہیں جیسے گوگل ہے ان کو بلاک کرنے کی غلطی جو کی ہے، اس کی وجہ سے یہ پورا انٹرنیٹ کا پرابلم فیس کر رہے ہیں۔ وی پی این کے ساتھ ٹریفک سلو اگر ہو بھی تو 5-10-15% تک ہو سکتی ہے۔ اوبویسلی فائر وال کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، وی اگری ٹو دا فیکٹ کہ سائبر وارفیئر کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ ہے، ہاؤ ایور آپ کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے تو اگر اس قسم کے ایشوز آ رہے ہیں تو اس ایشو کے ساتھ جو بزنس کا لاس ہو رہا ہے ہم اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اچھا، ریکال اٹ اگین، جب صحافی نے پوچھا انٹرنیٹ سلو کے حوالے سے کہ کیا یہ فائر وال کا ایشو ہے، تو پھر اس پر وزیر مملکت کوئی جواب خاطر خواہ نہیں دے سکے۔ اب ذرا پوچھ لیتے ہیں اس کمیٹی کے ہی جو ممبر ہیں جو ساری صورتحال سے بہت زیادہ واقف ہیں، ظاہر ہے وہ اس ڈسکشن کا حصہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما، ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں اور آپ ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی آئی ٹی اور ٹیلی کام کمیونیکیشن یعنی کہ ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ۔ شرمیلا، تھینک یو سو مچ۔ تھوڑا سا کنفیوژن ہے اور آئی ایم گلیڈ کہ وزیر آئی ٹی کی جو وزیر مملکت ہیں وہ آئیں، انہوں نے صحافیوں کو سوال کے جواب بھی دیے، لیکن سوالات آپ بھی پوچھتے ہوں گے کمیٹی میں۔ سو آپ کو ابھی تک کلیئر جواب ملا ہے کہ انٹرنیٹ کیوں ملک میں سلو ہے؟ از اٹ بیکاز آف وی پی این، بیکاز آف فائر وال؟ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی آفیشیل ورژن نہیں ملا ہے۔ جی بہت شکریہ صدف۔ دیکھیے، گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمیں بھی ابھی کوئی آفیشیل جواب نہیں ملا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو ڈسٹرپشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں انٹرنیٹ یوزرز کے حوالے سے، اس میں کافی لوگوں کو تشویش ہے، بالخصوص جو آئی ٹی کمپنیز ہیں۔ اب دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر فائر وال جس طریقے سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ انسٹال کی جا رہی ہے، تو دا گورنمنٹ شوڈ بی کمنگ کلین آن ٹیلنگ اس کہ وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے اور کیا کر رہی ہے اور کتنا عرصہ لگے گا اس تمام معاملے کو سیٹل ہونے میں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے، دنیا کے دیگر ممالک کے اندر فائر وال لگائی جاتی ہے، انٹرنیٹ یوسیج کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی اپنی کوئی مجبوری ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی۔ ہم ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے کافی چیزیں سنتے آ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، کچھ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں جس کو سوشل میڈیا کی طرف سے فروغ دیا جا رہا ہے، اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے۔ تو فائر وال لگانا یا جو بھی چیزیں جو بھی گورنمنٹ کرے، بیکاز وی ڈونٹ نو، ہم کوئی اپنے طور پہ تو کوئی چیز کہہ نہیں سکتے۔ تو گورنمنٹ کو صاف صاف جو ہے نا اسٹیک ہولڈرس کو اور قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے، کیونکہ دیکھیے آئی ٹی انڈسٹری اس وقت ایک بہت ہی بڈنگ انڈسٹری ہے، تو ڈیجیٹل اکانومی ہے پاکستان کے اندر۔ جو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ ڈسٹرپشن کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے تقریباً $3 بلین کا نقصان ہو سکتا ہے، اینڈ دیٹس اے ہیوج لاس فار این اکانومی جو آلریڈی اسٹرگل کر رہی ہے فار ریوائول۔ بات یہ ہے کہ سوال ہم حکومت سے پوچھتے ہیں لیکن جواب نہیں آتا۔ ہمیں امید ہے کہ کل ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی آن آئی ٹی پرسوں ہماری میٹنگ ہے اور اس کے اندر مجھ سمیت باقی بھی ممبران یہ سوال کریں گے وزیر صاحبہ سے۔ اور شرمیلا، آپ نے کہا کہ کل اس کا باقاعدہ میٹنگ ہونی ہے، صحافی نے پوچھا کہ یہ فائر وال کی وجہ سے، تو اس کا جواب نہیں دے سکیں وہ، آپ لوگوں نے یہ سوال پوچھا؟ لیکن جی کل میٹنگ ہونی ہے، ہم سوال پوچھیں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ شہزہ فاطمہ از اے ویری ٹیلنٹڈ ینگ وومن اور وہ پوری محنت سے یہ منسٹری چلا رہے ہیں۔ آئی ایم شیور کچھ مجبوریاں ان کی بھی ہوں گی، بہتر یہ ہوگا کہ ہم ان کو موقع دیں۔ اور جب دیکھیں کمیٹی کے اندر جب آپ بیٹھتے ہیں تو تمام ممبران جب سوالات کرتے ہیں، جس میں حکومتی ممبران بھی ہیں ان کو بھی تشویش ہے اور جو اپوزیشن کے ممبران ہیں ان کو بھی تشویش ہے، تو جب سارے مل کے سوال کریں گے تو جواب کوئی نہ کوئی تو دینا پڑے گا، وہاں پر خاموشی نہیں اختیار ہو سکتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ معاملہ جو بھی ہو، ویدر دے انسٹالنگ فائر وال یا کوئی اور چیز کر رہے ہیں، وٹ ایور، میں اپنی طور پہ نہیں کہہ سکتی ہمیں جواب نہیں ملا، میں بھی آپ ہی کی طرح عوام کے اندر
تو کوئی نہ کوئی جواب ہمیں ضرور ملے گا اور اس کا حل بھی ہمیں. اچھا شرمیلا, میں آپ سے ذاتی ایکسپیرینس پوچھنا چاہوں گی, آپ کو کچھ ایسا کسی چیز کا سامنا یا ایکسپیرینس کرنا پڑا کہ انٹرنیٹ سلو ہے, آپ کوئی میسج بھیج رہی ہیں نہیں جا رہا, کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ کیونکہ میں اگر اپنا آج کا ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں تو آج مجھے میرے ڈرائیور کال کر رہے تھے, کال نہیں آئی, جب میں گاڑی میں بیٹھی تو وہ کال آنا شروع ہو گئی. تو آئی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن ود دا نیٹ ورک. اور جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی آپ کا بہت سارا طبقہ اس وقت خود پرائیویٹ جاب کر رہا ہے اپنے طور پر, ایسے لوگ جنہیں جاب نہیں مل سکی وہ فری لانسر ہیں, کوئی رائڈر ہے, کوئی گھروں میں کھانا پکا کے ڈیلیور کروا رہے ہیں, ان کو کتنی پریشانی کا سامنا ہوگا. تو ان چیزوں کا ادراک ہے اور آپ کے ذاتی ایکسپیرینس میں ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے پچھلے کوئی 1.5 ہفتے سے تقریباً آپ یقین کریں کہ کنیکٹیوٹی میں اتنے ایشوز ہیں. میں خود گھر سے باہر رہتی ہوں, آئی ایم اے ورکنگ وومن, تو کنیکٹیوٹی کرنا, میرا چھوٹا بچہ ہے گھر کے اوپر ہے, گرافکس ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتے ہیں, کالز نہیں ملتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, اتنی شدید مشکلات ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو چلیں ہم کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر ای کامرس کا کتنا بڑا بزنس ہے, آئی ٹی ایکسپورٹس جو سروسز ہیں اس میں کتنی ڈسٹرپشنز آ رہی ہے. میرے اپنے گھر کے اندر آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں جو زر مبادلہ لے کر آتے ہیں اس ملک کے لیے, ان کے لیے اتنی دشواری ہو رہی ہے. دیکھیں نا, یو stifling your digital economy and Pakistan will now be seen as an unreliable partner in the global digital economy. یہ تو پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے, یہ صرف کسی ایک سیکٹر کو نقصان نہیں پہنچ رہا, چند اشخاص کو نقصان نہیں پہنچ رہا, سروس انڈسٹری کو نہیں پہنچ رہا, یہ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس وقت حکومتی لوگ بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ فکر دے رہے ہیں $3 بلین کا نقصان. اپنے سینیٹر بیٹھ کے بات کریں. جی افنان اللہ, میں نے کہا نا کہ اس طرح میں نے کہا نا کہ نہ صرف اپوزیشن کو بلکہ حکومتی لوگوں کو خود تشویش ہے اور خود ان کو ابہام ہے, ان کو نہیں پتا کہ جی کیا ہو رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا جو بھی کر رہی ہے, لیکن نا لے اپنی قوم کو اعتماد کے اندر, لیں اپنے لوگوں کو اعتماد کے اندر, اسٹیک ہولڈرز کو لیں اعتماد کے اندر, بتائیں کہ جی یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن اتنا وقت لگے گا, اس وقت تک یہ چیزیں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن دیکھیں جب آپ چھپائیں گے نا اور جب آپ دیکھیں خوف ہے, پیپل آر اپسیٹ, لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی اپنا بزنس باہر شفٹ کر دیں, لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں دیکھیں نا ایک آلریڈی اسٹرگلنگ اکانومی کو مزید آپ اسٹفل کر رہے ہیں. یہ اس سے ایک گورنمنٹ اور عوام کے اندر مزید مسٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ آلریڈی اپنی جگہ ہے ایک حد تک, پھر وہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ جی ہمیں تو حکومت کچھ بتاتی ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وٹ ایور اٹ از کم کلین اینڈ ٹیل دا پبلک کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں. اور شرمیلا, ظاہر ہم نقصان کی جب بات کر رہے ہیں, دنیا اس وقت 7G کی طرف جا رہی ہے. ہم اوور دا ایئرز ہمیں کتنی بار ہم ابھی تک جی ہمیں 4G کے مسائل ہیں, 5G کو ہم لائسنس جو ہے ہم نہیں کر سکتے. ہم پے پال کی بات کرتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان کی اگر ریٹنگ دیکھی جائے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں تو بہت پیچھے ہیں ہم, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ زر مبادلہ آئے, ملک ترقی کرے, آئی ٹی میں اس وقت دنیا بہت آگے جا رہی ہے اور ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں, تو ہمیں ان چیزوں کو فوری حل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے لیے بھی اتنا کنسرننگ کہ ایز سون ایز پاسبل اس کا حل سامنے آنا چاہیے؟ ایبسلیوٹلی جی. دیکھیے اس وقت تو پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں تقریباً لگ بھگ $5 بلین ہیں, لیکن پرائم منسٹر کا یہ کہنا بھی ہے اور یہ ان کا خواب بھی ہے اور یہ ان کی کوشش بھی ہے, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ $25 بلین تک تو جائے ان دا نیکسٹ 4 ایئرس. بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی آپ کی ٹارگیٹس ہوں اور پھر اس قسم کی آپ کی ڈسٹرپشنز آئیں اور پھر آپ بتائیں نہیں لوگوں کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا سامنے؟ یہی ہوگا نا کہ لوگ پھر چھوڑ دیں گے. یہ آپ کے ملک میں ویسے ہی برین ڈرین ہو رہا ہے, اتنے لوگ آپ کا ملک چھوڑ کے چلے گئے, آپ کے پروفیشنل چلے گئے, کچھ کوالیفائڈ اسکل لوگ چلے گئے, پھر کیا ہوگا؟ پاکستان میں کوئی بھی بزنس کرنا اب آسان نہیں رہا ہے. جس طرح آپ بات کر رہی ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, دیر از نو ایز. اور اس بجٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. بجلی کی نرخیں آپ دیکھیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, کیپیسٹی پیمنٹ جو ہیں وہ وہیں کی وہیں پر ہیں. آئی پی پیز کے ساتھ فالٹی ایگریمنٹ ہے, ان کو دوبارہ سے اس پہ بات چیت نہیں ہو رہی, اس پہ ڈسکشن نہیں ہو رہا, ری نیگوسیشن نہیں ہو رہی, ہمیں کچھ نہیں پتا. اور پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ انٹرنیٹ ڈسٹرپشن ویری انفارچونیٹ, اینڈ یہ تکلیف ہوتی ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے, یہ سن کے, یہ محسوس کر کے تکلیف ہوتی ہے. تو دیکھیں ہم نے رہنا تو یہی ہے نا, ہم تو نہیں کہیں جانے والے,
वी वांट कि पाकिस्तान तरक्की करे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान डिजिटल इकोनॉमी में ग्लोबली शुड बी अ फ्रंट रनर, लेकिन इस किस्म की जो अगर चीज़ें होंगी तो फिर क्या होगा, हम तो पीछे चले जा रहे हैं। बिल्कुल, विजन आईटी विजन क्या है गवर्नमेंट का, इस पर बड़े सवाल उठते हैं। शर्मिला, तो हम ये उम्मीद रखें कि कल के इजलास में जो डिस्कशन होगी उसके नतीजे में हमें कोई हतमी, कोई खातिर खा जवाब मिलेगा और ये मालूम हो जाएगा कि कब तक चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। जी इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम हुकूमत को देखें, वी वांट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। अगर कोई वाकई कोई इश्यूज आ रहे हैं, डिजिटल टेररिज्म है, कोई आपने किसी किस्म की कोई मॉनिटरिंग कर रही है, ठीक है करें, दुनिया भर में होता है जी, चाइना जैसे बड़े ममालिक में हो रहे हैं, यूएई के अंदर होता है, टर्की में होता है, दीगर ममालिक में होता है, आप करें, लेकिन आप फिर लोगों को एतमाद में तो लें ना, लोगों को अभाम में ना रखें, परेशानी में ना रखें, बताएं कि जी ये काम हो रहा है, इतना अरसा लगेगा, इस वक्त तक ये करें, मतलब देयर शुड बी मतलब वे फॉरवर्ड ना, कोई हल तो हो, कोई किसी को कुछ पता तो। अभी तो हमें पता ही नहीं कि आगे क्या हो रहा है, कितना अरसा और हम इस शशो पंज के अंदर रहेंगे। तो शर्मिला, हम अगर पीका एक्ट की बात करें तो वो भी तो लाया गया था और ज़ाहिर है वो इसी पर्पस के लिए था कि कोई अगर प्रोपेगेंडा कर रहा है, फेक न्यूज़ फैला रहा है या स्टेट के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो उनको पीका एक्ट को इस्तेमाल करते हुए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। सो उसका क्या नतीजा निकला? देखिए जी, जो भी आप कानून लाएंगे, अगर वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके नहीं करेंगे, कोई कानून इम्प्लीमेंटेशन में सारे कानून फेल हो जाएंगे। ये एक तयशुदा बात है। आप ड्रैकोनियन लॉज लाते रहें, लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को स्टिफल करते रहें। मैं ये नहीं कह रही कि इस मुल्क के अंदर सोशल मीडिया मिसयूज नहीं हो रहा है और काफ़ी हद तक हो रहा है, ठीक है, यू नीड टू मॉनिटर दिस। हेट स्पीच भी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो नहीं आनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि आप फिर इस किस्म के कानून बनाए जा रहे हैं जिसमें आपने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया, उस पर डिस्कशन नहीं हुई है, उसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हुई है, वो किस तरीके से वो कानून जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से वो कामयाब होगा। ज़ाहिरी बात है उसकी नाकामी के बाद अभी दूसरी चीज़ सामने आ रही है। देखिए, ये कह देना कि जी VPN से जो है वो इंटरनेट स्लो हो गया है, नन ऑफ अस आर इलिटरेट और हम ना समझदार, हम में से तो कोई नहीं ना, सब समझदार है, हमें भी पता है क्या हो रहा है, लेकिन आप हमें बता दें एज गवर्नमेंट ऑफिशियल, एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यू नो द बेस्ट थिंग इज कि आप अपनी कौम को एतमाद मिले, सच बोलें उनसे, सच बोलेंगे और सपोर्ट मांगेंगे तो सपोर्ट मिल भी जाएगी। लेकिन इस तरीके से अगर आप झूठ बोल के, छुपा के, डरा के, धमका के, शशो पंज में रख के अगर आप काम करेंगे तो फिर पब्लिक भी आपका साथ नहीं देगी, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। थैंक यू सो मच शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ। और आपसे ज़ाहिर है पहला सवाल ही मेरा ये है, उसके बाद मज़ीद आगे बात करते हैं कि क्या वाक़तन जो हमें वज़ीर मुमलिकत बता रही हैं ऐसा ही है, VPN का इस्तेमाल बढ़ गया है, इस वजह से मुल्क भर में इंटरनेट स्लो डाउन है और काफ़ी दिनों से है? Is it true? Thank you so much, सदफ, अगर इसके टेक्निकल टर्म्स में तो देखा जाए तो VPN की वजह से अगर आपका ट्रैफिक का स्लो डाउन आए भी तो दैट शुड नॉट इंक्रीज मोर देन 15%, लाइक थ्रेशोल्ड बता रहा हूँ, तो 10 से 15% से ज़्यादा उसके ऊपर डिफरेंशियल नहीं आता है। मगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज नॉट जस्ट VPN, ऑब्वियसली देखें देयर इज एन इम्प्लीमेंटेशन गोइंग ऑन, आप उससे तो डिनाई नहीं हम लोग कर रहे हैं, और मोर ओवर ये कि हम उस इम्प्लीमेंटेशन को किसी तरीके से भी क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे हैं। व्हाट वी आर सेइंग इज कि इन केस अगर ऐसी इम्प्लीमेंटेशन से ऑब्वियसली हो रही है जो बैकग्राउंड पे, वी नीड टू मेक श्योर कि वी आर टेकिंग एवरीवन इन कॉन्फिडेंस, सब लोगों को एतमाद में लेके, एज पाशा जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेज की एसोसिएशन है जो रिप्रेजेंट करती है इंडस्ट्री साइड को, टेक्नोलॉजी की साइड की इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, अगर इफ एवरीवन इज लूप्ड इन तो ये सब कुछ ईजी हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताइएगा, VPN की वजह से जो रीज़न दी गई है, आप जो ऐप यूज़ कर रहे होते हैं और जिस वक्त आप VPN यूज़ कर रहे होते हैं उस वक्त तो वाक़तन इंटरनेट स्लो हो जाता है, लेकिन क्या इसको ओवरऑल जो सिचुएशन है उस पर असर पड़ रहा है? जो हमें फ्रीलांसर्स बता रहे हैं, जो हमें जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बता रहे हैं, क्या वाक़तन ये शिकायत VPN के बगैर भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, आपको ना इस पीस में देखना पड़ेगा कि एक फ्रीलांसर या एक कंपनी जो है वो VPN पे किस टाइम पे शिफ्ट होती है। जब उसके पास ट्रैफिक
جب اس کے پاس اس کی ریکوائرڈ ٹریفک نہیں آ رہی ہوتی ہے, وہ ان ٹریفک کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا, تو وہ اس کو ری راؤٹ کرتی ہے. سو اس کو ری راؤٹ کرنے کے لیے وی پی این بھی یوز کرتی ہے. وی پی این اٹ سیلف جو ہے, اگر میں کہوں, میں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے 10% آپ کے اپنے پروسیس کو ضرور سلو کر دیتا ہے. ہاؤ ایور جو بات جس ذریعے سے ہم بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ضرور ہے کہ وی پی این کی وجہ سے ہمارے بہت سارے پروسیسز آلریڈی ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل وہ بچے جو وی پی این کے تھرو فائبر پہ کنیکٹ کر رہے تھے, جب آپ کا پہلا آئی پی لوکلی پاکستان سے جا رہا ہوتا ہے, اچانک آپ کا آئی پی جو ہے وہ یو ایس کو شفٹ ہوتا ہے. اگر وہ وی پی این ڈسکنیکٹ کر جائے تو آپ کا آئی پی دوبارہ نیدرلینڈ سے کہیں اور شفٹ ہوتا ہے. تو سیکورٹی پروٹوکالز بریچ ہو جاتے ہیں اور آپ کے وہ اکاؤنٹس یا تو ٹیمپرریلی ڈاؤن ہوتے ہیں یا پرماننٹلی ڈاؤن ہو جاتے ہیں, یا آپ کو وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ایک انسیکیور اسٹیٹ میں لے جاتے ہیں. تو امپیکٹ تو ہے, اور یہ بڑا سیویئر قسم کا امپیکٹ ہے, اور انڈسٹری کے اوپر تو خاص طور پہ ہم نے اگر $300 ملین لوز کیا ہے پچھلے 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر, اس کے پیچھے بہت بڑی وجوہات یہ بھی ہے. تو اس کا حل کیا ہے, اور اس میں میجر جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پرابلم, وہ آپ کیا آئیڈینٹیفائی کریں گے ایز آئی ٹی ایکسپرٹ؟ دیکھیے بڑی جو پرابلم ہے, آئی ایم شیور کہ اس ٹائم پہ جو فائر وال کی امپلیمنٹیشن ہے, ٹھیک ہے, آبویسلی اس میں بھی ہرڈلز ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس ٹریفک کی راؤٹنگ پہ ایشو آ رہا ہے. ہمارے جب ایک ایشو آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ یہ دیکھے گا کہ اس پر ڈومینوز افیکٹ ہوتا ہے, ایک کے ساتھ دوسرا, دوسرے کے ساتھ تیسرا. تو ابھی ہمیں کیونکہ دیکھیں ایک چیز کے متعلق آپ کو آگاہی نہیں ہے نا کہ یار ہمارا امپلیمنٹیشن پلان کیا ہے. اگر یہ امپلیمنٹیشن پلان فیزز کے اندر رول آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی ہم نے پہلے 5% امپلیمنٹ کیا ہے, اب 15% امپلیمنٹ کر رہے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اس کو اسکیل کر کے اوور دا اسپین آف 2 مہینے 3 مہینے اس کو 100% اسکیل کرنا تھا, تو پھر میں آپ کو اس کے اوپر ایک جامع آنسر دے سکتا تھا کہ جی اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے, کیا نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر ہمارے پاس ایک آفیشلی اس کی کوئی ویزیبلٹی نہیں ہے تو میں آپ کو دونوں چیزوں کے اوپر کوئی ایگزیکٹ پلان نہیں دے سکتا ہوں کہ جی اس کو رول ان کرتے ہوئے کیا ایشو ہوگا. اور بائی اینی چانس اگر اف یو ہیو ٹو رول آؤٹ, یا ہم نے اگر اس کو رول بیک کرنا ہے تو ہمارے پاس اس کے اوپر کیا حکمت عملی ہوگی. ہمارے پاس ابھی دونوں کے اوپر کوئی اسٹانس کلیئر نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کے اوپر کوئی واضح انفارمیشن اویلیبل ہے. اور مدثر اگر ہم کمپیریزن کریں اسپیڈ کے حوالے سے, دنیا تو پتہ نہیں کہاں 7G 5G سے آگے چلی گئی ہے, ہمارے یہاں ابھی 4G کا ہی مسئلہ ختم نہیں ہو رہا ہے, 5G کی طرف ہم نے کمپلیٹلی گئے نہیں ہیں. اگر ہم کمپیریزن کریں اس وقت ہماری اسپیڈ کس کو میچ کر رہی ہے, 2G کو, 3G کو, 4G تو نہیں, 2G 3G کہاں پر اسٹینڈ کر رہی ہے؟ ہم انڈر 4G تو ضرور ہیں جی, کیونکہ ہم پیورلی 4G. کرنٹ جو انٹرنیٹ کی اسپیڈ ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. کرنٹ انٹرنیٹ کی اسپیڈ جو ہے, دیکھیں آپ اس کو نا 4G 2G کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے نا. آپ اس کو یہ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ آپ اس ٹائم پہ ایک ایسی پرٹیکولر اسٹیٹ میں فال کرتے ہیں یا ایسی پرٹیکولر اسپیڈ آف انٹرنیٹ پہ فال کرتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس ایک ویڈیو کنیکٹیوٹی پاسبل نہیں ہو پا رہی ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کی آڈیو کنیکٹیوٹی کلائنٹ سے پاسبل نہیں ہو پا رہی ہے. ان سم پلیسز اس کے اوپر یہ ایشو نہیں ہے. ابھی میں اور آپ بھی کنیکٹیڈ ہے, ہمیں اس قسم کا کوئی ایشو نہیں فیس کرنا پڑ رہا. لیکن اس سے پہلے, اب سے 3 دن پہلے ہماری کلائنٹ کالس کے اوپر ہمیں معذرت کرنا پڑ رہی تھی ہر کلائنٹ کے ساتھ کہ جی وی کین ری اسکیڈول دا کال, کیونکہ آج ہماری کنیکٹیوٹی میں ایشو آ رہا ہے. فائبر نے بھی اس کے اوپر نوٹس لگا دیا تھا. تو وی کی ناٹ اسپیسیفائی کہ ہم 2G ہیں, 3G ہیں, 4G ہیں. یس وی کین اسپیسیفائی کہ یار وی لوز اے لاٹ آف ٹریفک, ہمیں بہت زیادہ اس ٹائم پہ ڈسٹورشن کا, ڈسٹربنس کا فیس کرنی پڑ رہی ہے, وچ از آبویسلی ایک بڑا برا امپیکٹ جاتا ہے گلوبل مارکیٹ کے اندر. آپ کا ایک برانڈ ہے, آپ نے 10 سال 15 سال لگائے ہیں ٹیکنالوجی کو اتنا بوسٹ کرتے ہوئے, گورنمنٹ نے اسپینڈ کیا ہوا ہے, چاہے وہ ٹیک ڈیسٹینیشن تھا, پاشا تھا, پی سیپ تھی, سب کی بڑی کوشش ہے اس کے پیچھے, جہاں پہ آپ کو گلوبلی ریکگنائز کیا جاتا ہے. جائٹیکس کے اوپر, GDC کے اوپر, گیم ڈیو کانفرنس کے اوپر, یا جائٹیکس کے اوپر, یا لیپ آپ جاتے ہیں سعودی میں, پیپل ریکگنائز یو ایز این آئی ٹی انڈسٹری. مگر اس قسم کے ایشوز کی وجہ سے پیپل اگین, یہ دیکھیں آپ ریپوٹیشنل لاس آپ کا بہت بڑا ہے. میں اس چیز کے اوپر بڑا ایمفیسس کرتا ہوں بار بار کہ مانیٹری ویلیو لاس از سم تھنگ وچ از ریپیئربل, بٹ یور ریپوٹیشنل لاس, جو آپ کا ریپوٹیشنل لاس ہوتا ہے وہ ارریپیئربل ہوتا ہے. آپ نے اس سے بچنا ہے. آپ نے اس سے بچنے کے لیے اپنے گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے اداروں کو اعتماد میں لینا ہے. پاشا یہاں پہ اویلیبل ہے جو انڈسٹری کی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو پھر ہم آبویسلی
ہمارے لیے ایک بلائنڈ سائڈ ہو جائے گی ہر چیز. بالکل. مدثر ایک چیز اور بتائیں, اگر ہم عوام کی آسانی کے لیے جاننا چاہیں, کیونکہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہیں وہ بڑا زبردست پرفارم کر رہی ہیں, جون تک کے جو فگرز آئے وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں. اگر میں اس وقت موجودہ صورتحال میں نیٹ سلو ڈاؤن ہے, مشکلات کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے, فری لانسرز کو کرنا پڑ رہا ہے, ہم اس وقت کتنے لاس میں ہیں, منتھلی ایئرلی ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اوکے, آپ کی جو سب سے بیسٹ اس ٹائم پہ ٹریجیکٹری تھی وہ تھی $3.2 بلین, ٹھیک ہے. لاسٹ ایئر ڈیو ٹو انفارچونیٹ ریزنس یہ 2.8 بلین پہ گئی تھی, لیکن اس کے بعد اس لاسٹ پچھلے 7 سے 8 مہینے کے اندر وی ہیو اگین اسٹارٹڈ پرفارمنگ. ہم نے 17 to 24% کی ہائیک لی ہے دوبارہ, مگر اس پرٹیکولر ریزن کی وجہ سے جیسے آج ہمیں اب فیس کرنا پڑ رہا ہے, اور اس سے تقریباً 1 مہینہ پہلے بھی ایک دفعہ ایشو آیا تھا, تو صرف جو ایک بڑا محتاط ہم نے اندازہ لگایا ہے اس کے اوپر, تو $300 ملین جو ہے وہ ہم نے اسٹریٹ لوز کر دیا 1.5 ہفتے میں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارا ایک لاس ایسا ہے جس کے اوپر ہم جسٹیفیکیشن بھی دے سکتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال ایسے دوں گا کہ کیور ایم ڈی از اے ویری بگ گروپ پاکستان میں ہے, جو کہ میڈیکل ٹیلی ہیلتھ میں آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. یو ایس کے 26 ڈفرینٹ اسٹیٹس کے اندر وہ سروسز دے رہا ہے. آپ اس قسم کے کرٹیکل سینٹر کے اندر اگر اس کی 4 کنیکٹیوٹی لائنز اگر بند ہو جائیں, تو آپ دیکھیں نا کہ آپ نے صرف ایک کمپنی سے کتنا ریپوٹیشن لاس بھی دیا, اس پر کتنا زیادہ آپ نے اس کو مانیٹری لاس بھی دیا. تو یہ ایک کمپنی کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم شیور کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی ہزاروں کمپنیز ہیں ماشاء اللہ, کیونکہ ایز اے ٹیکنالوجی ہب وی آر ون آف دا ویری امیزنگ ڈیسٹینیشنز جہاں پہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے, پاکستان کے اندر بہترین کمپنیز بھی ہیں جو ٹاپ آف دا لائن کمپنیز اکراس دا گلوب ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے, ان کے ساتھ کام بھی کر رہی ہے. بالکل. سو مچ مدثر ہمارے ساتھ تھے, اور آپ نے ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایز آئی ٹی ایکسپرٹ ہمیں بتائیں, لاس کا آپ اندازہ لگائیں, اور یہ لاس تو بڑا لاس ہے, لیکن خاص طور پہ ان انڈیویجولس کا, نوجوان لڑکے لڑکیوں کا جو اپنی کیپیسٹی میں اپنی محنت سے خود اپنے طور پر کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے جابز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں, جابس پہ بھی ہیں تو وہ اتنا کما نہیں پا رہے, ان کا جو پرچیزنگ پاور ہے وہ اتنی کم ہو گئی ہے, بجلی کے بل گھر کے کرایوں سے زیادہ آ رہے ہیں. تو ایسے میں اگر کوئی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی بھی انٹرنیٹ کے تھرو کما رہا ہے, آپ اپنے ملک میں زر مبادلہ لے کر آ رہا ہے, اس وقت ڈالر کی ہمیں ضرورت ہے, تو ہمیں اس کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنی چاہیے, نہ کہ اس پر ایک ویگ سے اسٹیٹمنٹ دینے چاہیے. اور فائر وال کی اگر تو وجہ ہے جو کہ گورنمنٹ نے ابھی تک ہمیں نہیں آفیشلی بتایا ہے, تو اس کے بھی آئی ٹی ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی اگر ہمیں آن بورڈ لے لیا جائے تو اس پر بہتر کام ہو سکتا ہے, کیونکہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ظاہر ہے جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے وہ نہ ہو, لیکن اس پر بہتر طریقے سے اگر آگے بڑھا جائے تمام تر ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کو جانتے ہوئے, تو بہت کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے. امید ہے, دعا ہے کہ ملک کے مسائل دور ہوں, اور جو ہم چاہتے ہیں ملک ترقی کرے اور گلوبل ہم کنیکٹڈ ہو جائیں دنیا سے, وہ ہم کر سکیں. سو یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. اور ذرا اب ویدر کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ مانسون کا تباہ کن اسپیل جاری ہے, اور جو ہمیں خبریں موصول ہو رہی ہیں ملک کے مختلف شہروں سے, صوبوں سے, وہ کافی زیادہ کنسرننگ ہے. خاص طور پہ ہم اگر سندھ بلوچستان کی بات کریں تو یہاں پر بارشوں نے تباہی مچا دی ہے. مناظر آپ اگر اس وقت دیکھیں تو کہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلابی کیفیت ہے, کہیں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بارش کی وجہ سے گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے. اب خاص طور پر سندھ اور بلوچستان کی بات کریں تو جو وسیع اراضی ہے, خاص طور پر جو تیار فصلیں ہیں انہیں نقصان پہنچا ہے. اسی طریقے سے سکھر کی, یعنی کہ ہم سندھ کی بات کریں, کراچی میں تو اتنی بارشیں نہیں ہوئی ہیں سوائے چند ایک علاقوں کے, لیکن سکھر کی بات کریں تو سکھر میں 70 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے بارش کا. یہاں پر 300 ملی میٹر بارش کے بعد اس وقت جو سکھر شہر ہے وہ بالکل ایک سیلابی ایک ایسا منظر پیش کر رہا ہے کہ ہر جگہ آپ کو پانی نظر آئے گا, گلی میں, سڑکوں پر. اور اس سے کیا ہوا ہے, ظاہر ہے جو ہمیشہ اس کا فالو اپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بجلی کا نظام درہم برہم,
सब सड़कें, राब्ता सड़कें टूट जाती हैं, लोगों के लिए ज़िंदगी की रोज़मर्रा जो है वो मुश्किल हो जाती है। अब ये तमाम तर सूरत हाल सिर्फ यहीं तक नहीं रही, हमारे मुल्क में जहाँ हम देखते हैं कि सहूलियात वैसे ही कम हैं, उसमें जब लोगों की ज़िंदगी इस तरीके से मुतासर हो तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। मोइंजोदाड़ो के आसार कदीमा भी बारिश से मुतासर हुए हैं और जो दीवारें हैं उन्हें शदीद नुकसान पहुँचा है। तो सिंध में ये सूरत हाल है, नौशहर और फ़िरोज़ में भी हम ऐसे ही मनाजिर देख रहे हैं। बलूचिस्तान चलते हैं तो वहाँ पर भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। मस्तोंग की बात करें, इसी तरीके से दूसरे इलाके नसीराबाद, उस्ता मोहम्मद, यहाँ पर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है और सीवरेज का निज़ाम तबाह हो गया है, गलियाँ सड़कें पानी में डूब गई हैं। और बलूचिस्तान आपको पता है 2 साल पहले जो सैलाब आया था उससे ही बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मुतासर था और रिपेयरिंग का काम मुकम्मल नहीं हो सका था। उसके बाद एक ये नया मंज़र इस वक्त हमारे सामने है। इसके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, क्या किया जा रहा है, ये हम इसका आपको ज़रूर डिटेल बताएंगे। कराची की एक बार हम बात कर लेते हैं, कराची में कहाँ कहाँ बारिश हुई। कराची इतना बड़ा शहर है कि कुछ इलाकों में बारिश होती है और कुछ इलाकों में तो बारिश के कहीं भी आसार नहीं होते। जैसे मैं बात करूँ तो मुझे कहीं पर भी बारिश के आसार नहीं नज़र आए, लेकिन सुरजानी टाउन, नाज़िमाबाद और औरंगी टाउन की हम बात करें तो यहाँ पर बारिश हुई है और तबाहकुन बारिश हुई है। कराची के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए बात करें तो ये बारिश कराची के लिए तबाहकुन इन द सेंस कि सुरजानी में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, औरंगी में 26 और गुलशन मेमार में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो सुरजानी में काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल इस वक्त ख़राब है और ये सूरत हाल क्या है इस पर हमारे नुमाइंदे अनवर खान हमें मज़ीद डिटेल बताएंगे। अनवर बताइएगा, एक इलाका सुरजानी टाउन 70 मिलीमीटर, गुलशन मेमार में 8 मिलीमीटर, तो अभी तक ये क्या रिकॉर्ड हमारे सामने, क्या नंबर्स हमारे सामने आए हैं, किन इलाकों में बारिशें हुई हैं और ख़ास तौर पर सुरजानी के अलावा और कहाँ बारिशें हुई हैं? देखिए, अगर बात की जाएगी कराची के अंदर मानसून बारिशों की, तो मानसून बारिशों का 5वां स्पेल जो है बदस्तूर बरकरार है और आज भी इस वक्त कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा ये दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और हवा में जो नमी का तनासुर इस वक्त 90% है। अगर बात की जाएगी कराची के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश 17.4 मिलीमीटर जो है वो सरजानी टाउन के अंदर रिकॉर्ड की गई थी और सरजानी टाउन के अंदर बारिश रिकॉर्ड होने की सूरत हाल ये थी कि उसके बाद जो कराची के जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो अमूमी सूरत हाल देखने के अंदर आती है, निकासी आपका निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाता है। कराची की अगर सिर्फ एक ज़िले की बात की जाए, कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, गाड़ा नीस की बात करेंगे, शहर के मदाफाती इलाकों की बात करेंगे, तो इस वक्त निकासी आपके निज़ाम की बात के हवाले से इंतहाई संगीन सूरत हाल दरपेश है कराची के शहरियों को। और सरजानी टाउन के जो बिल्कुल मदाफाती इलाके, मुख्तलिफ इलाके, वहाँ भी इस वक्त निकासी आपका मसला संगीन है, ड्रेनेज आपका सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। ये तो वो बारिश है 17.4 मिलीमीटर, इंतहाई ज़्यादा बारिश को नहीं कहा जा सकता। ये कम से कम बारिश थी जिसका पानी ड्रेन आउट हो चुका है, लेकिन सूरत हाल ये कि टूटी हुई सड़कें और निकासी आपका निज़ाम गैर फाल होने के नतीजे के अंदर कराची के शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। इस वक्त गार्डन ईस्ट के मनाजिर भी आपके इस स्कीम के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ पे निकासी आपका निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज है। बारिश और पानी का इम्तिजाज होने के नतीजे के अंदर यहाँ पे सब बदबू और ताफून है, ये वो सूरत हाल है। और कराची के अंदर तो बड़ी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और आने वाले दिनों के अंदर भी महकमे मौसमियात के हुक्काम ये बताते हैं कि कराची के अंदर बारिश का सिलसिला। मुझे अंदर एक चीज़ बताएं, कराची के पूरे इलाकों में बारिश नहीं हुई, शहर भर में बारिश नहीं हुई, कुछ इलाके हैं जहाँ बारिश हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा आप खुद ही बता रहे हैं 70 मिलीमीटर के करीब सुरजानी में हुई है। तो क्या वजह है कि अब तक यहाँ से जहाँ जहाँ पानी ठहरा हुआ है नहीं निकाला जा सका? ज़्यादा काम भी नहीं है, मशीनरी भी अवेलेबल होगी और बारिश भी मुसलसल नहीं हो रही है। जी देखिए, इसकी बुनियादी वजह तो ये बनी है कि हंगामी बुनियादों के ऊपर इन काम को मुकम्मल कर लेना चाहिए था। मरासल जारी किए जाते हैं, हंगामी बुनियादों के ऊपर अहकाम जारी किए जाते हैं, हाई अलर्ट जारी किया जाता है बल्दे और कराची की जानिब से भी। उसके बावजूद कराची की जो मुख्तलिफ शाराएँ और सड़कें हैं उसका एक प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक का क्लिक, उस क्लिक के तहत इन सड़कों को मुकम्मल करना था। और मानसून बारिशों से एक हफ्ता कबल भी और उसके बाद भी एक हफ्ता कबल जो बारिशें हुई हैं, मेयर कराची की जानिब से वाज़ेह हिदायत की गई थी जिसके अंदर निशानदेही की गई थी सरजानी टाउन समेत कराची की 25 अहम शाहराहों को कि जिनका पैचवर्क फौरी तौर पर मुकम्मल कर लिया जाए। ताहम मेयर कराची के अहकामात के बावजूद क्लिक की जानिब से इस अमल को मुकम्मल नहीं किया गया है। ये वो जो बुनियादी वजूहत बन रही है कि जिसकी वजह से सूरत हाल को कंट्रोल करने के अंदर इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ताहम इस वक्त शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर बदस्तूर सूरत हाल इंतहाई अलार्मिंग है। जी चलें, थैंक यू सो मच अनवर, हमें रिपोर्ट कर रहे थे। और बारिशें कराची में भी हो रही हैं लेकिन पूरे शहर में नहीं हो रही हैं। ज़रा बारिशों से तबाही की जब हम बात कर रहे हैं तो माली नुकसान रिकवर हो जाता है, लेकिन जानी नुकसान वो चीज़ है जो कभी भी
रिकवर नहीं हो सकता। तो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में जो हालिया बरसात हुई है उससे जो हलाकतें हुई हैं उसके नंबर्स भी कुछ सामने आए हैं, और सिर्फ 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट हुए हैं कि 8 बच्चों समेत 18 अफराद की मुख्तलिफ हादसात में जानें चली गई हैं। अब इसमें पशीन के डैम में 2 बच्चियाँ डूबकर जाँ बहक हुई, ये हमारे सामने खबर आई है। इलाका मकीन ने 2 साला बच्ची की फिर लाश भी निकाली। मस्तोम की बात करें तो यहाँ पर सैलाबी रैला बह रहा है जिससे लोगों की जान और माल दोनों को शदीद ख़तरा है। यहाँ पर एक मोमर खातून जाँ बहक हो गई। पंजगोर की नदी में बात करें तो एक शख्स इसमें डूबकर जाँ बहक हो गया है। झंग में सीवरेज के गड्ढे में पानी जमा होने से 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। इसी तरीके से पिंडी में बताया जा रहा है कि घर की छत गिरने का वाक़या हुआ और यहाँ पर सोए हुए 4 अफराद इस छत के गिरने के नतीजे में जाँ बहक हो गए। सादिकाबाद में भी घर की छत गिरने से 4 साल की बच्ची जाँ बहक और 3 अफराद यहाँ पर ज़ख्मी हुए। टब्बा सुल्तानपुर में बारिश के दौरान करंट लगने का वाक़या पेश आया और इससे एक शख्स जाँ बहक हुआ। इसी तरीके से हम लाड़काना की बात करें तो 7 साला बच्चा घर में जमा पानी, ये बड़ा अलमिया है कि पानी घर में जमा हुआ इतना कि बच्चा उसमें डूब कर जाँ बहक हो गया। शहदादकोट में बारिश के बायस घर की कच्ची छत गिरने से लड़की जाँ बहक। इसी तरीके से जैकबाबाद में भी छतें गिरने के वाक़यात हुए और ये तमाम तर वाक़यात रिपोर्ट हुए। तो ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर हमारे सामने ये डेथ टोल आया है और उम्मीद करते हैं कि बेहतर इक़दाम किए जाएँ ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। सखर की तरफ चलते हैं। सखर में जैसे कि मनाजिर भी हमने देखे, वहाँ पर जो 77 साल रिकॉर्ड है वो टूटा है बारिशों का, और जो बारिशें हुई हैं उनकी जो हमें इस वक्त हमारे सामने मिलीमीटर की सूरत में आ रही है तादाद, वो 300 मिलीमीटर बारिश बताई जा रही है। और क्या इस वक्त सूरत हाल है, रेस्क्यू का काम क्या किया गया है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है जहांज़ेब वसी। जहांज़ेब बताइएगा, सबसे ज़्यादा तो बताइएगा सखर कितना मुतासिर है, फिर आपसे जानेंगे कि इस वक्त मज़ीद यहाँ पर क्या काम हो रहा है। मज़ाफ़ती इलाकों में कई रोज़ से जारी बारिशों ने शहर उसके गिरदोनवा के इलाकों में तबाही मचा दी है। शहर के मुतादिद इलाकों में जो बारिश का पानी जमा था ताहाल नहीं निकाला जा सका। अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा है। निचले जो इलाके हैं वहाँ पर तो अभी भी बहुत बुरी सूरत हाल है। आयरन मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो पानी है वो शहरियों के घरों में दाखिल हो चुका है। वहाँ पर जो शहरी मुकीम थे उनको रेस्क्यू करने के लिए 1122 की जानिब से रेस्क्यू किया गया है। जबकि अगर हम इस वक्त कुरैशी गोट की बात करें तो कुरैशी गोट में अभी भी जो बारिश का पानी है वो जमा है। तकरीबन 10 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है बारिश को बंद हुए, लेकिन उसके बावजूद भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश का पानी जमा है उसको निकालने के लिए इक़दाम नहीं किए गए। इस तमाम तैयारी मुकम्मल करने के बावजूद भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कई घंटे जो है बारिश का पानी जमा रहना, जिसकी वजह से जो आवाम है उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि सखर की तारीख में पहले इतनी बारिश कभी रिकॉर्ड नहीं की गई जितनी इन दिनों में रिकॉर्ड की गई है। अब तक सखर के गिरदोनवा के इलाकों में 290 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है और अब तक पूरे सिंध में सबसे ज़्यादा जो बारिशें हुई हैं वो सखर में हुई हैं। जहांज़ेब, थैंक यू सो मच, आपने हमें सखर की सूरत हाल बताई। अब केपी का रुख करते हैं और केपी में एक डिफरेंट फिनोमेना है। ज़ाहिर है केपी पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर अक्सर व बेशतर लैंड स्लाइडिंग के जो वाक़यात होते हैं वो बड़ा नुकसान लेकर आते हैं। जब बारिशें होती हैं तो ज़्यादा यहाँ पर तबाही होती है और लैंड स्लाइडिंग के बायस हम देखते हैं जो मकामी आबादी होती है फिर उसको वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल करना एक बड़ा अपहीवल टास्क बन जाता है। तो यहाँ पर भी मानसहरा में मांडरी में लैंड स्लाइडिंग के बायस पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इसका मंजर आप इस वक्त देख सकते हैं और यहाँ का जो रिहायशी इलाका है फिर वो खाली कराया गया है। अब बारिश के बाद दरियाए चित्राल में तुग़यानी है जिससे सड़कें डूब गई हैं, प्राइमरी स्कूल समेत मुतादिद घर जो हैं वो बह गए हैं, इस ज़ेरे आब आ गए हैं। मानसहरा में जो नुकसान है इस वक्त इसके लिए क्या किया जा रहा है और जो आबादी है क्या उसका मुकम्मल इनखला हुआ है कि नहीं, लोगों को रेस्क्यू करने के बाद जो बुनियादी सहूलियात हैं वो किस तरीके से मैसर है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ ताहिर शहजाद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा सबसे पहले ये जो लैंड स्लाइडिंग से मुतासर इलाका है यहाँ पर नुकसान कितना हुआ है और आबादी क्या पूरी तरीके से यहाँ से खाली करा लिया गया है इलाका? जी, ये ऐसा है कि ये मांडी का मुकाम है। काल वैली जो है वहाँ पे ये 29 जुलाई को जो है एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला आया था जिसकी वजह से ये जो मरकजी पुल था उसे अपने साथ बहा के ले गया था
اور سیلابی ریلے میں جو ہے بہت بڑا ملبہ اور بڑے بڑے پتھر جو تھے وہ دریائے کنار میں جب داخل ہوئے تو وہاں پہ ایک مصنوعی جھیل جو ہے وہ بن چکی تھی. اب جھیل کا جو پانی ہے 10 سے 12 روز تک وہاں پہ وہ رکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ پہاڑی جو ہے یہ کٹاؤ کا شکار ہوئی اور گزشتہ 3-4 روز سے یہ مسلسل یہ لینڈ سلائڈنگ وہاں سے ہو رہی ہے. اس پہاڑی کے اوپر جو ہے ایک لسا ڈیلو کا جو گاؤں ہے وہ کافی آبادی ہے، اسے جو ہے شدید خطرات لاحق تھے اور وہاں پہ لوگوں میں شدید خوف و راز بھی ہے. اس گاؤں کے کچھ علاقے جو گھر تھے ان سے تو لوگوں کو خالی کروا دیا ہے اور دوسرے مقامات میں منتقل کر لی ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس جھیل کو توڑنے کے لیے جو مشینری ضلعی انتظامیہ کی جانب سے لگی ہوئی ہے وہ مشینری لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت چھوٹی مشینری ہے، کیونکہ پہاڑ کے پتھر جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں، انہیں ہٹانے کے لیے جدید اور ہیوی مشینری کی ضرورت ہے. اور جلد از جلد اس جھیل کا رخ جو ہے وہ حسب روایت ہیوی مشینری جن کی آپ کہہ رہے ہیں ضرورت ہے طاہر، تو یہ پہنچا دی گئی ہیں اور خاطر خواہ تعداد میں وہاں پر موجود ہیں؟ جی سوری طاہر، ہیوی مشینری وہاں پر مطلوبہ تعداد میں موجود ہیں؟ نہیں، ابھی مشینری جو ہیوی مشینری ہے وہ اس کا بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کچھ پہنچائی جا رہی ہے. جو وہاں پہ مشینری کام کر رہی ہے وہ چھوٹی مشینری، اس کی بس کی بات یہ نہیں ہے کتنے بڑے بڑے وہ پتھر ہٹائے جا سکیں. اب جو اگر یہ جلد از جلد اس جھیل کو رخ توڑا نہ گیا تو یہ پانی اگر بہاؤ بڑھتا گیا تو یہ جو مانڈی کا بازار ہے اور دیگر جو آبادی اسے بھی بری طرح متاثر کرے گا، اور جو شاہراہ کاغان ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی پیش بندی جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ کر لی جائیے. اب پیش بندی کے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ بہت سارے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں اس سیلابی ریلے سے، اگر یہ گزرا ان علاقوں سے، تو پیش بندی اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ جی ابھی ضلع انتظامیہ سے ہماری جو بات ہوئی وہ ان کا تو یہی کہنا ہے کہ ہم جو ہے کام کر رہے ہیں اور مشینری جو ہے وہاں پہ پہنچائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا علاقہ ہے اور بہت بڑا پتھر ہے. آپ مٹیریل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دریا کے اس کنارے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں، انہیں ہٹانے کے لیے کافی ٹائم لگے گا. اب دیکھیں دوسری طرف NDMA نے آج کے حوالے 19 اگست کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیزاسٹر الرٹ بھی جاری کر دی ہے. اگر یہ دوبارہ اگر اس قسم کا سیلاب اسی علاقے سے گزرتا ہے تو پھر تو تباہی تو بہت زیادہ ہوگی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ذمہ دار ادارے ہیں انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے یہ جو نالا ہے جہاں سے یہ اکثر یہاں پہ سیلابی ریلا تھا اس کی صفائی بر وقت کی جائے. اب یہ نہ دیکھا جائے کہ جب کوئی حادثہ ہو تو تبھی جا کے دوڑے لگائیں. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ حادثہ ہو گیا ہے، تباہی ہو گئی ہے، اس کے بعد اقدامات اٹھائے جائیں. وہ اسٹیپ جو پریکاشنری اسٹیپ پہلے لیے جا سکتے ہیں جس سے بچایا جا سکتا ہے انفراسٹرکچر کو، لوگوں کی جانوں کو، وہ اسٹیپ ضرور لے لینے چاہیے. تھینک یو سو مچ طاہر. اور ضروری ہے کہ اس وقت بچایا جا سکے ان علاقوں کو جہاں سے سیلابی ریلے نے گزرنا ہے. پہلے سے ہی وہاں پر اگر پیش بندی کر لی جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک خاص طور پہ جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ آپ نے دیکھا وہاں پہ ہیوی مشینری نہیں پہنچ سکی ہے. تو ہم خیر کی دعا کرتے ہیں خاص طور پہ مانڈری کے علاقہ اور علاقہ مکینوں کے لیے. آگے بڑھتے ہیں، خیرپور سے خبر شامل کر لیتے ہیں. خیرپور میں پیر جو گوٹ میں مضر صحت دودھ پینے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد انتقال کر گئے، اور پولیس مزید اس کی ڈیٹیلز یوں بتا رہی ہے کہ مضر صحت دودھ پینے سے 2 بچیوں کی حالت تشویشناک ہے جنہیں ہاسپٹل میں اس وقت طبی امداد دی جا رہی ہے. سندھ کے بعد ہم نے رخ کیا تھا کے پی کا، کے پی کے بعد بلوچستان کی طرف چلتے ہیں. وہاں پر بھی جو حالیہ بارشیں ہیں ان سے ہم تباہی کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت اوسطا محمد کی بات کر لیں تو بارش کا جو حالیہ سپیل ہے اس کی وجہ سے ہر طرف پانی ہے، تباہی ہے. بالخصوص نشیبی علاقے بہت زیادہ متاثر ہیں اور سیویج کا نظام درہم برہم ہے. بارش اور گندا پانی مکس ہونے سے صاف پینے کا پانی بھی یہاں پر اس وقت میسر نہیں ہے، جبکہ 5 دن سے بجلی نہیں ہے اور تقریباً سارا ہی دن اوسطا محمد کے مکین یہ بتا رہے ہیں کہ بجلی نہیں ہوتی ہے، تو ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے تو یہ صورتحال تمام تر علاقوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے. اب دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں یہاں پر، خاص طور پہ لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے سب سے پہلی پرائیورٹی ہمیشہ سے یہی ہوتی ہے اور اس پر زیادہ فوکس کیا جائے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے.
इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हों तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं। हम मीडिया का काम ही ये है कि उन इलाकों की निशानदही करना, उन इशू की निशानदही करना जहाँ पर चीज़ें गलत हो रही हैं या कुछ बेहतरी की गुंजाइश है, ताकि हुकूमत जो है उसकी तवज्जो उस तरफ जा सके। लेकिन वो चीज़ें जहाँ पर बहुत कुछ बेहतर हो रहा है उनको मेंशन करना भी ज़रूरी है, ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है, वो एतमाद है, वो बहाल रहे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में बच्चों की सेहत की देखभाल का एक मारूफ मरकज़ जाना जाता है, और बच्चों की सेहत से मुताल्लिक़ काफ़ी ज़्यादा हमें पुराज़म सिंध हुकूमत दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्या सहूलियात हैं, क्या टेक्नोलॉजी है और कौन कितने हुनरमंद अफराद यहाँ से वाबस्ता हैं, इस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, जो कि सिंध का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल 2010 में ये इंस्टीट्यूट जिना हॉस्पिटल से अलग होकर एक सेपरेट एंटिटी के साथ बच्चों का हॉस्पिटल के तौर पे काम करने लग गया था, और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट इसको देख रही है। वक्त के साथ साथ इसमें बहुत से नए शोबे कायम हुए हैं और बहुत सी नई सर्विसेज जो है ना बच्चों के हवाले से दी गई हैं। इस हॉस्पिटल में तकरीबन 35 के करीब एरियाज हैं जहाँ पे बच्चों के बारे में हम सब स्पेशलिटीज के हवाले से भी और जनरल कैडर के हवाले से भी बच्चों को मेडिकल की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसी तरह हमारे पास अपनी लेबॉर्ट्री है, जिसके अंदर ज़्यादातर जो रूटीन टेस्ट्स हैं वो हमारी लेबॉर्ट्री के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, और उसी के थ्रू जो है ना इन रिपोर्ट्स की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स के ऊपर मुख्तूस होते हुए बच्चों का इलाज किया जाता है। और ये तमाम का तमाम जो है हॉस्पिटल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और इसमें नो डाउट सिंध गवर्नमेंट के ताउन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो जो है इस तरह के हमें ताउन के साथ हमें इस काबिल या हमें इस लेवल पे लाएं कि हमारे यहाँ के मरीजों का इलाज हम मुफ्त कर सकें। चलें जी, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। बिलखुसूस सिंध में अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो काफ़ी बेहतर यहाँ पर हमें सिचुएशन नज़र आती है, इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा और सुबह सवेरे हमारा शो। और ज़ाहिर है इस शो में अगर आप कुछ मिस कर देते हैं तो हम आपको मेंशन करें, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आप एक्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर बहुत सारी हमारे शो से रिलेटेड जो क्लिप्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो सेगमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। बाखबर सवेरा के नाम से फेसबुक पर हमें आपका फीडबैक हमें मिलता है जो बहुत वैल्यूएबल है। और इसी तरीके से शाम 4 बजे आप हमें रिपीट में देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। वैसे भी वेदर आजकल काफ़ी प्लेजेंट है और बच्चों की लेकिन स्कूल खुल गए हैं तो थोड़ी सी रूटीन की तरफ आने में ज़रा मुश्किलात हो रही होंगी। वो आदत नहीं रही होगी रात लेट तक जागना, फिर सुबह देर से उठना। सो अब उसको सारा बैक टू रूटीन लाने की कोशिश की जा रही होगी। लेकिन बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ महसूस कर रही हैं कि चले बच्चे स्कूल चले गए, वरना घर में थे तो काफ़ी ज़्यादा नाक में दम किया हुआ था, तो उन्होंने भी थोड़ा सुकून का सांस लिया है। आगे बढ़ते हैं और शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये घंटा भी बहुत आपके लिए हमने कोशिश की है कि ऐसी ख़बरों से, ऐसे सेगमेंट से भरपूर हो जिसमें आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी हो और जो मसाइल हैं उन पर बात की जा सके। दे अमीर से ख़बर है, पहले उससे आगाज़ कर लेते हैं। दे अमीर से मुत्तसिल इलाका है थोर मनार, यहाँ पर गाड़ी खाई में गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हो गए हैं। अब ये क्या वाक़या है, शफ़ीउल्लाह हमारे नुमाइंदे इसकी डिटेल बताएंगे। जी शफ़ी। ये अलग सुबह गिलगित बल्तिस्तान का इलाका डिस्ट्रिक्ट दियामिर में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। चिलात से मुतसिल इलाका थोर मीनार के मुकाम पर मज़दा गाड़ी जो हादसे के शिकार होकर गहरी खाई में गिरी है, जिसके नतीजे में 5 मजदूर जो हैं कि जाबाक हो गए हैं, 3 जख्मी हुए थे। इब्तदाई इतलात के बाद जब मौसूल होने के बाद जाए हादसे की जानिब जो रेस्क्यू इमदादी गाड़ियाँ रवाना कर दी गई। अभी जो इब्तदाई और उसके बाद के ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो है कि एक और मजदूर जो है कि जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गया है। और गंदलो जहाँ पर जो है कि इस जगह का नाम है, मज़दा गाड़ी हादसे का एक जख्मी दम तोड़ गया है। मज़दा ड्राइवर साजिद का जो ताल्लुक था करोड़ा से है। 2 जख्मी में से एक का ताल्लुक जो है कि थोर और एक का ताल्लुक जो है दारेल से है।
RHK ہسپتال چلاس میں تمام زخمی کو جو ہے کہ منتقل کیا جا رہا ہے. اس حادثے میں کل اب تک جو ہے کہ 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. کھائی سے ابھی تک جو ہے کہ 2 ڈیڈ باڈیز نکالی جا چکی ہے، جس میں امدادی کارروائی میں گلگت بلتستان اسکواڈ پولیس اور ٹورسٹ پولیس جو ہے کہ امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ مزدور جو ہے کہ دیامر بادشاہ ڈیم پہ جو ہے کہ کام کرنے کے غرض سے جو ہے کہ اپنے گھروں سے نکلے تھے، جو تھور مینار گندلو کے مقام پر جو ہے کہ یہ افسوسناک حادثے کے شکار ہوئے ہیں. اور ابھی بھی جو ہے کہ امدادی کارروائیاں جاری ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ شفیع ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے. اور صبح سے ہی اس طرح کے واقعات، ایک تو جو بارشوں کا تباہ کن اسپیل ہے اس سے جو حادثات ہو رہے ہیں، دوسرا اس طرح کے حادثات بھی بہت سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ اپنے علاقوں سے نکل کے اپنی مقام تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی منزل تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں. گھوٹکی پر ایک واقعہ پیش آ رہا ہے جہاں پر مانسہرہ سے کراچی آنے والی فیملی جو ہے ان کو نقصان پہنچا اور کوچ کو یہ حادثہ پیش آیا ہے. 8 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں. سو دعا گو ہیں کہ لوگ بخیریت اور سلامتی سے رہیں. اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں بیکاز آئی تھنک ایک تو بارشیں بھی ہیں، پھر سڑکوں پہ تباہی ہے، اس وجہ سے بھی ان حادثات میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت ہم جس ایرا میں ہیں، بہت ساری ماضی میں جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ایج آف انلائٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، رینیسانس کی بات ہوتی ہے، انڈسٹریل ریولوشن کی بات ہوتی ہے. تو انسان نے جو ترقی کا سفر کیا ہے اس کا ایک بڑا لمبا عرصہ ہے، اور اس لمبے عرصے میں آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اسے ٹیکنالوجی کی ایج کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ایرا بھی کہا جاتا ہے. یعنی جتنا انفارمیشن، جتنی اویئرنیس اس وقت لوگوں کو ہے، ماضی کی جنریشن کو وہ اویئرنیس نہیں تھی. انٹرنیٹ کے تھرو کوئی بھی ایشو ہو، اسی طریقے سے میڈیا کے تھرو بہت ساری اویئرنیس اور بہت سارے ایشوز پر اب کھل کے بات کی جاتی ہے. لیکن ایسے ہی وقت میں جب ہم اس طرح کی روایات اور اس طرح کے واقعات رپورٹ کرتے ہیں جو کہ ماضی میں کبھی ہوا کرتی تھیں اور جن پہ شاید اس وقت آوازیں بھی نہیں اٹھتی تھیں، تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیا اب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے، دادو کا علاقہ ہے خان محمد ملا گوٹ. یہاں پر رقم کے عوض یعنی کہ پیسوں کے بدلے 45 ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 45 کم عمر لڑکیوں، میں بچیوں کا نام لوں گی، کم عمر بچیوں کی شادی کے واقعات پیش آئے ہیں جو کہ باعث تشویش ہے. اب وزیر اعلیٰ سندھ نے اس تمام تر صورتحال کا نوٹس لیا ہے. انہوں نے کمشنر حیدرآباد کو بھی کہا ہے کہ انہیں رپورٹ دی جائے اور ہدایت کی گئی ہے کہ تمام تر جو واقعات جو اس کا سبب بنے اس کی ڈیٹیل پیش کی جائے. اب یہاں پہ جو سب سے کنسرننگ چیز ہے وہ یہ کہ وزیر اعلیٰ نے یہ سوال بھی پوچھا ہے، کیا یہ وہ بچیاں ہیں جو بیاہی گئی بچیاں ہیں، کیا یہ وہ بچیاں ہیں جن کا تعلق ان خاندانوں سے ہے جو سیلاب متاثرین میں ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے سندھ اور بلوچستان میں جس طرح کا سیلاب آیا اور جو لوگوں کی تباہی ہوئی، ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی، ان کے گھر جو محنت سے انہوں نے خود بنائے تھے، جو انہوں نے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے سامان رکھا ہوگا یا جو بھی ان کے مال تھا، جو اسباب تھا، وہ سب بہہ گیا تھا. سروں سے چھت چلی گئی تھی، بے آسرا تھے. ایسے میں اگر ان بچیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے. اب وزیر اعلیٰ نے نوٹس تو لیا ہے اور اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ رپورٹ کب تک انہیں ملتی ہے. لیکن یہ واقعات بڑے تشویشناک ہیں. اور کیوں ایسے واقعات ہو رہے ہیں؟ کیا تعلیم کی کمی ہے، اویئرنیس کی کمی ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو آج بھی پیسوں کے بدلے بچیوں سے شادیاں کرتے ہیں اور کم عمر بچیوں سے جن کی ابھی تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے ان سے شادیاں کر رہے ہیں، جو کہ ایک ظاہر معاشرے میں ہمارے یہاں قانونی طور پر جرم بھی مانا جاتا ہے. اس پر بات کر لیتے ہیں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ، پہلے تو ہمیں اس واقعے کی ذرا بتائیے گا، جو نمبر آ رہا ہے سامنے 45 بچیاں بتائی جا رہی ہیں، کیا عمر ہوگی ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے مارننگ شو پہ ایک اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے انوائٹ کیا، تو اس لیے آپ کا تھینک یو. میں نے پرسنلی علاقے میں ڈپٹی کمشنر سے بھی بات کی ہے اور وہاں 1-2 جو نوٹیبلز ہیں ان سے بھی بات کی ہے. انہوں نے اس بات کو ٹوٹلی ڈینائی کیا ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کروں کہ ٹوٹلی ڈینائی کر رہے ہیں وہاں کے گاؤں دیہات کے جو لوگ ہیں. یہ بالکل منچر جھیل کے بینک کے ساتھ گاؤں ہے جہاں کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے.
اور ڈپٹی کمشنر صاحب سے میں پچھلے 2 دن سے رابطے میں تھی اور میں نے ان سے مختلف اوقات پہ اس پہ اپڈیٹس بھی لی اور کوشش کی ہے کہ ان کی جو وہ فیملی ہے وہاں تک گورنمنٹ کی رسائی ہو. اب تو خیر سی ایم صاحب نے نوٹس بھی لے لیا ہے اور انہوں نے آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈینائی کر رہے ہیں وہاں کے لوگ. کمشنر ہمیں کیا بتا رہے ہیں, کیونکہ وزیر اعلیٰ تو اس سے آگے کا سوال پوچھ رہے ہیں. وہ تو پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں جو وکٹم ہیں, جو بچیاں ہیں, کیا ان کا تعلق سیلاب ان گھرانوں سے ہیں جو سیلاب سے متاثر رہے ہیں؟ وہ دیکھیں نا, کیونکہ وہ رپورٹ یہی ہوا ہے, لیکن ڈپٹی کمشنر صاحب نے میرے پاس ان کا میسج ہے, انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ اس علاقے میں ایسا کوئی واقعہ پیش کیا ہے. اسی لیے چیف منسٹر صاحب نے انکوائری انیشیٹ کی انڈر دا ہیڈ آف کمشنر حیدرآباد, اور انہوں نے اس کو انکوائر کرنے کو کہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس سارے نمبرز موجود ہیں جو سیلاب وکٹمز تھے, ان کے لیے سندھ گورنمنٹ نے کتنی ریلیف دی ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ شکایت ہو نہیں سکتی. اچھا, جس جگہ یہ لوگ رہتے ہیں وہاں زیادہ تر لوگ مچھلی کا کام کرتے ہیں, تو اس وقت وہ بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ماں باپ اس کرائسس میں, لیکن جو یہ واقعہ ہوا ہے ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. اور لیکن آپ کو ابھی کنفرم نہیں ہے نا, آپ کہہ رہی ہیں واقعات نہیں ہونے چاہیے. ایک چیز مجھے بتا دیں کہ سندھ حکومت کا بڑا اس پر اسٹرانگ قانون ہے کم عمر بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے. تو مجھے یہ بتائیے گا اگر یہ واقعہ ہوا ہے, اگر آپ کے سامنے رپورٹ آ جاتی ہے, تو ان شادیوں کا اسٹیٹس کیا ہے, اور پھر سندھ حکومت اپنا وہ قانون جو خود لے کر آئی ہے کیا وہ اس پہ لاگو ہوگا, اور وہ قانون کیا کہتا ہے؟ جی بالکل, سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس نے 18 سال شادی کی حد رکھی تھی بچے اور بچیوں کی, کیونکہ بہت دفعہ یہ رپورٹ ہوتا تھا کہ جی کم عمری کی شادی ماں باپ نے زبردستی کر دی, پیسوں کے عوض کر دی, کنورژن کے معاملات تھے. اگر یہ معاملہ صحیح ہے اور جو سی ایم صاحب نے وہ کیا ہے تو قانون حرکت میں آئے گا. ان پیرنٹس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا جنہوں نے اپنی بچیوں کی زبردستی کم عمری کی شادی کی ہے, اور جن کے یہاں ہوئی ہے ان کے خلاف بھی کام. اصل تو ان کے آنا چاہیے نا جو ان پیسوں کے عوض, جی ظاہر ہے ان کے مالی حالات کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, وہ ان کی قسمہ پرسی کی زندگی کو, ان کی غربت کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. بچیاں جنہیں ابھی وہ شعور نہیں ہے ان کو ایکسپلائٹ کر کے یہ افراد ان سے شادی کریں. اصل میں تو ان کا پتہ لگانا چاہیے کہ کون لوگ. نہیں دیکھیں, دونوں طرف سے پیرنٹس کو, دونوں طرف کے پیرنٹس کو بالکل اس میں, اگر یہ واقعہ ہوا ہے, میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ ابھی تک حتمی رپورٹ نہیں آئی ہے, پرسوں ہی انہوں نے سی ایم صاحب نے کمیٹی کے لیے کہا ہے. ظاہر سی بات ہے کل سنڈے تھا, ورکنگ ڈے نہیں تھا, لیکن پھر بھی ڈپٹی کمشنر دادو سے میں رابطے میں تھی اور وہ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. وہ بہت جلد رپورٹ 2-3 دن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کلیئر کر دیں گے. اور اگر ایسا واقعہ ہوا ہے اور انڈر ایج شادی ہوئی ہے, جو قانون ہے وہ اپنا اختیار کرے گا راستہ, اور دونوں طرف کے پیرنٹس کو قرار واقع سزا ہونی چاہیے. یہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے, اور خاص طور پہ سیلاب کو یا کسی بھی اس کو مجبوری دکھا کر یہ غلط ہے. ہم نے سندھ میں آپ کے لیے کنسرننگ ہے سعدیہ کہ 45 کم عمر لڑکیاں, یہ کوئی ایک انڈیویجول واقعہ نہیں ہے, باقاعدہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی سمجھی جا رہی ہے جو آرگنائز کی گئی, جس کے پیچھے ظاہر ہے بہت سارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی انفلوئنشل پرسنالٹی بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل, دیکھیں بالکل ایک غلط وہ گیا دنیا میں, اس کا وہ غلط سندھ حکومت کا امیج غلط گیا کہ جی انڈر ایج شادیاں ہو رہی ہیں, یا جو بھی اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر غلط ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے تو وہ بھی انکوائر ہونا چاہیے, چیک ہونا چاہیے. بالکل غلط ہے, نہ ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے. میرا خیال سے آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل ہم آپ سے سندھ حکومت سے یہی امید رکھتے ہیں, کیونکہ سندھ حکومت ان حوالوں سے بڑی ووکل ہے, لیکن امپلیمنٹیشن بھی قانون پر ہونا چاہیے, صرف لیجسلیشن کی حد تک یہ معاملات نہیں رہنے چاہیے. سعدیہ آپ ساتھ ہی رہے گا, کیونکہ آپ کی ہی ایک ویڈیو
اس وقت انٹرنیٹ پر زیر گردش ہے اور جس میں آپ نے ہی خود پیغام دیا ہے، اور ابھی آپ ظاہر اس وقت جو الیکٹرسٹی کے بلز ہیں وہ لوگوں کے لیے بہت بڑا برڈن بنے ہوئے ہیں. ایسے میں ہم نے دیکھا کہ کافی عرصے بعد میاں محمد نواز شریف جو کہ قائد ہے مسلم لیگ نون کے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ انہیں ادراک ہے اس بات کا کہ عوام اس وقت کن مسائل کا شکار ہیں. پنجاب کی حد تک ریلیف دیا گیا ہے، یعنی کہ 14 روپے کم کیے گئے فی یونٹ بجلی کے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. اب یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے اور ظاہر پنجاب کے لوگوں کے لیے تو بڑی زبردست خوشی کی خبر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اب ہر صوبے سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ریلیف ہمیں کب ملے گا. تو ایسے میں جو گورنر ہیں سندھ کے کامران ٹسوری صاحب، انہوں نے کہا کہ جی سندھ حکومت کو بھی اسی طریقے کا ریلیف سندھ کے لوگوں کو دینا چاہیے اور اگر گنجائش نکلتی ہے تو وائی ناٹ. اب اس پر سعدیہ صاحبہ آپ نے ان کو رسپونڈ بھی کیا اور آپ اپنی اس ویڈیو پیغام میں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم یہ ریلیف دیں گے تو بڑی اچھی خبر ہے. تو یہ ریلیف کب تک پھر مل رہا ہے اور کیا 14 روپے فی یونٹ کمی کی جائے گی بجلی کے بلوں میں؟ بالکل، میں نے کل گورنر صاحب کو رسپونڈ کیا تھا. میں نے گورنر صاحب کو کہا تھا کہ یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں بے تکی اور بے پرکی اڑانے والی، یہ نہ کریں. وہ ایک سمجھدار انسان ہے اور ان کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس طرح کی پوائنٹ سکورنگ سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. اس وقت پاکستان انرجی کرائسس، وہ تو عوام کے بھلے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں وہ بالکل عوام کے بھلے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کو سوچنا چاہیے وہ وفاق کے نمائندے ہیں. ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان سے بات کرنی چاہیے تھی، ان کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا. اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون پورے ملک کی اپنے آپ کو جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے. ان کے سربراہ نے ٹی وی میں پریس کانفرنس کی چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ بیٹھ کے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کام پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کو ٹی وی پہ آ کے کرنا چاہیے تھا. پورے ملک کو ایک ساتھ اس وقت پاکستان کو جوڑنے کی ضرورت ہے. ہم اس وقت بہت بڑی تقسیم ہے ہمارے اور دلوں میں، اس سے غلط تاثر گیا ہے. اس لیے مجھے کل ان کو رسپونڈ کرنا پڑا تھا. اور ہم نے نہیں یہ کہا تھا جب تھر سے بجلی بننی شروع ہوئی تھی کہ ہم سندھ کی بجلی پوری کر لیں گے. تو آپ پھر ریلیف دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ سوال یہاں پر یہ ہے کیونکہ آپ نے تو وعدہ کر لیا ہے. بالکل سندھ گورنمنٹ اس پہ ورکنگ. اور شہباز شریف صاحب کی بات ہے تو وزیر اعظم تو پہلے ہی ریلیف دے چکے ہیں 200 یونٹ تک والوں کو. نہیں، جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہمارا بڑا مذاق بنتا تھا جب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتے تھے کہ ہم 300 یونٹ بجلی فری دیں گے اگر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں حکومت قائم کرے گی. لیکن چلیں ٹھیک ہے، پاکستان میں حکومت نہیں قائم ہوئی. ایک منٹ میری بات سنیں. سندھ میں ہماری حکومت ہے، انرجی کے منسٹر ناصر حسین شاہ صاحب ہیں. اس پہ وہ بھرپور کام کر رہے ہیں اور بہت جلد، جو میں نے کل اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا، بہت جلد. ایسا نہ ہو سردی آ جائے، ویسے ہی بل گر جاتے ہیں سردی میں. نہیں، بہت جلد جو ہے سندھ کے عوام خوشخبری سنیں گے. جلد سنیں گے. بہت بلوں کی کمی بھی اور جو ایکسٹرا ٹیکسیشن کے الیکٹرک کے تھرو ہمارے بلوں میں ہے اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے. وہ جو ٹیکسیشن ہے اس کو بھی کم کرایا جائے گا اور ہم جو ہیں وہ بہت جلد اپنی سندھ کی عوام کو خوشخبری سنائیں گے. لیکن یہ آپ نے زبردست وعدہ کر لیا ہے سعدیہ. آپ نے کہا ہے کہ بہت جلد سندھ کے عوام خوشخبری سنیں گے کہ بجلی کے بلوں میں کمی ہونے جا رہی ہے. سندھ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے اینڈ تھینکس ٹو گورنر سندھ جنہوں نے انیشیٹ کیا. بھلے آپ اسے پوائنٹ سکورنگ ہے لیکن ظاہر ہے دونوں کی انٹینشن میں کہوں گی اچھی ہے. آئی ہوپ کہ اس پر جلد عمل درآمد ہو. تھینک یو سو مچ. سعدیہ ہمارے ساتھ تھیں اور یہ معاملہ شروع ہوا جب نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کی حد تک اعلان کیا اور یہ اعلان بڑا زبردست ہے کہ 500 یونٹ تک والوں کو یہ ریلیف ملنے جا رہا ہے. لیکن باقی صوبے بھی اب سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی جی اس طریقے کا ریلیف ہونا چاہیے.
چلیں جی، اب ذرا باتیں تو بہت ہو گئی، مسائل پہ بہت ڈسکشن ہو گئی، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کنسرنڈ اس سے لوگ ہیں ان سے بات کی جائے تاکہ مسئلے کے حل کی طرف یا کچھ ایسی ڈسکشن کی جائے جس سے کوئی خاطر خواہ ہمارے سامنے نتیجہ نکلے یا اس کے کور ایشوز تک ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ مسائل پہ ہی اگر بات کرتے رہیں گے تو وہ تو پروگرام کا وقت اس پہ ختم ہو جائے گا. مسئلے بہت سارے ہیں. ذرا کھیلوں کی بات کر لیتے ہیں. کھیلوں میں پاکستان اس وقت بڑا زبردست طریقے سے آگے جا رہا ہے. بالخصوص ارشد ندیم کی کامیابی از لائک یو نو کہ اس کی سیلیبریشن کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا, نہیں بھی ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان نے کتنے عرصے بعد 40 سال بعد گولڈ میڈل حاصل کیا ہے, اور نہ صرف گولڈ میڈل حاصل کیا بلکہ ارشد نے ریکارڈ بھی بنایا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ وہ مزید آگے ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں, تو ہماری دعائیں ارشد کے ساتھ ویسے بھی ہیں. لیکن یہاں پر میں بات کرنے جا رہی ہوں انٹرنیشنل مکس مارشل آرٹس کے مقابلوں کی, جو کہ اب پاکستان میں لاہور میں جاری ہے. یہ چیمپئن شپ اس کا پہلا روز تھا, اور پاکستانی جو فائٹرز ہیں انہوں نے بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے اور بھارتی حریفوں کو چاروں شانے چت کر دیا. آپ کو پتہ ہے ویسے تو دونوں ملکوں کے درمیان جو بھی تعلقات ہیں, لیکن جب کھیل کا میدان ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیشنلزم بھی ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جذبات بھی کافی زیادہ بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب بھارتی حریفوں کو ہرایا جاتا ہے تو ہمارے کھلاڑی جو ہیں انہیں بڑی زبردست پذیرائی بھی ملتی ہے. چیمپئن شپ کے تمام مقابلے آپ دیکھ سکتے ہیں اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر. اور پہلے روز پاکستان کے جو کپتان ہیں رضوان علی, انہوں نے بھارتی کپتان سری کانت شیکھر کو ناک آؤٹ کر کے پچھاڑ دیا, اور ضیاء مشوانی نے بھرت کنڈھارے کی ایک نہ چلنے دی, اور سوچیں ایک منٹ میں انہوں نے یہ میدان مار لیا. اسماعیل خان نے کریئر کی سب سے بڑی فائٹ میں ورلڈ سلور میڈلسٹ جو کہ قازقستان سے تعلق رکھتے ہیں زاہا کانشا کو شکست دے کر فتح سمیٹی, جبکہ عباس خان نے بحرین کے حریف کو چت کیا. ایرانی فائٹر مشتبہ نصیری نے نیپال کے حریف کو ناک آؤٹ کیا. تو یعنی کہ اگر دیکھا جائے پاکستانی یہاں پر چھائے رہے, اور یہ پہلا ہی روز تھا, تو پہلے روز میں پاکستانیوں نے ایک بار پھر سے بتا دیا کہ وہ زبردست پرفارم کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ مقابلے مزید کیسے رہیں گے, اور جن لوگوں کو بڑا شوق ہے خاص طور پہ مکس مارشل آرٹس اس طرح کی فائٹس دیکھنے کا, وہ اے اسپورٹس پر ہی تمام تر فائٹس دیکھ سکتے ہیں, اور ARY زیپ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب کھیلوں کی بات ہو تو ہم نے تو ایسا لگ رہا ہے کرکٹ کو بلا ہی دیا ہے, خاص طور پہ جو ہماری پرفارمنس رہی, لیکن ایسا نہیں ہے. ٹیسٹ سیریز ہونے جا رہی ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان, اور سوچیں 7 ماہ بعد پاکستان ٹیسٹ سیریز کھیلنے جا رہا ہے. اب اس کے لیے ہونا کیا تھا کہ جو کراچی میں جو میچ ہونا ہے, جو ٹیسٹ میچ ہونا ہے, وہ نہیں ہو سکے گا, کیونکہ کراچی میں جو چیمپئن شپ ہونی ہے نیکسٹ ایئر, اس کے لیے کنسٹرکشن کا کام جاری ہے. اور اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس کی کنسٹرکشن کتنا مزید ٹائم لیتی ہے, لیکن فی الحال جو میچ یہاں پر ہونا ہے اس کو پھر پنڈی منتقل کر دیا گیا ہے. اور یہ پاکستان کا جو بنگلہ دیش سے مقابلہ ہے, اس میں پاکستان کو ایج اس طریقے سے حاصل ہے کہ پاکستان کی اس حوالے سے تاریخ اچھی رہی ہے کہ پاکستان کبھی بنگلہ دیش سے ٹیسٹ سیریز نہیں ہارا ہے. سو یہ بڑا زبردست ظاہر ایک ٹائم ہوتا ہے پلیئرز کے لیے بھی, اور خاص طور پہ ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی ریکارڈ بنانے کے لیے, اپنی پرفارمنس کو, اپنی سکلز کو پالش کرنے کے لیے. تو اب پریکٹس سیشن ہو رہے ہیں, خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں مہمان ٹیم نے لاہور میں پریکٹس سیشن کیے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد میں اپنا پڑاؤ ڈالا ہے, جہاں پر وہ پنڈی میں جا کر پھر میچ کا آغاز کریں گے. اب قومی ٹیم کی جو مینجمنٹ ہے, ابرار احمد اور فرنٹ لائن اسپنر ابرار احمد اور مڈل آرڈر بیٹر کامران غلام کو پہلے ٹیسٹ سے ڈراپ کر دیا گیا ہے. دونوں کھلاڑی بنگلہ دیش اے کے خلاف 20 اگست سے شاہین اے کی نمائندگی کریں گے, اور پاک بنگلہ دیش سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ جو کہ میں بتا رہی تھی آپ کو کراچی میں ہونا ہے, تو وہ کام وہ جو میچ ہے تعمیراتی کام کے باعث نہیں کراچی میں ہو سکے گا. کراچی کے شہری اس میچ کو دیکھنے سے محروم رہیں گے. ویسے بھی ہم کراچی کے شہریوں کو کہتے رہتے ہیں جائیں اسٹیڈیم میں میچ دیکھیں. سو بہرحال اس وقت موسم بھی اچھا تھا, ہوپ فلی شہری انجوائے بھی کرتے, لیکن ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم صحیح. دیکھتے ہیں جی کنسٹرکشن کا کام کتنے عرصے جاری رکھتا ہے, اور یہ اسٹیڈیم جو ہے یہ پھر کس شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے, کیونکہ اس کی بہت ساری جو تصویریں ہیں, امیجز ہیں, میپس ہیں, وہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ کس طریقے سے اسے ایکسپینڈ کیا جائے گا. سو یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بیک ونس اگین. آگے بڑھنے سے پہلے کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. کراچی میں رینجرز اور پولیس نے لیاری میں کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں. افضل خان سے اس کی ڈیٹیل جان لیتے ہیں.
आइए अफजल। देखिए, पुलिस और रेंजर्स ने लियारी में एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 मुलजिमान सैयद जवाद शाह और सरदार मोहम्मद उर्फ काना को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से असलहा बरामद किया गया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिम सैयद जवाद ने अपने दीगर साथियों के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की दर्जनों वारदातों का एतराफ़ किया है। जनवरी 2022 में नाज़माबाद नंबर 2 के करीब एक पेट्रोल पंप में डकैती की वारदात हुई थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुई थी और मुलजमान इस वारदात में भी मुलविस थे। इसके अलावा इससे पहले भी ये गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं और संगीन जराइम की वारदातों में मुलविस हैं। इनको मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अफसर। और वैसे तो अब छुट्टियां गुजर गई हैं, 2 महीने की छुट्टियां होती हैं स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, फैमिलीज जाती हैं, पिकनिक मनाती हैं। और ऐसे में हमने देखा है कि अक्सर और बेशतर लोग पैराग्लाइडिंग के एडवेंचर के भी बड़े शौकीन होते हैं। तो पैराग्लाइडिंग अभी सिर्फ हम एडवेंचर की हद तक ही हमारे सामने इसका इंट्रोडक्शन था, लेकिन आप सोचें कि पैराग्लाइडिंग के ज़रिए प्लांटेशन अगर की जाए तो क्या ही अनोखा आइडिया है और क्या ज़बरदस्त आइडिया है। लेकिन ऐसा कैसे होगा, क्योंकि जो पैराग्लाइडर है वो तो हवा में है, तो प्लांटेशन कैसे होगी? प्लांटेशन ऐसे होगी कि सीड बॉल्स होती हैं, सीड बॉल्स के अंदर यानी वो क्ले की मट्टी की बॉल्स बनाई जाती हैं और उसमें मुख्तलिफ पौधों के सीड्स होते हैं। वो हवा से ज़मीन पर फेंके जाते हैं जहाँ पर प्लांटेशन रिक्वायर्ड होती है। वो क्ले के जो बॉल्स होते हैं वो फट जाते हैं और उसके बाद ये सीड्स जो हैं फिर ज़ाहिर है अपने नेचुरल प्रोसेस के थ्रू फिर ये पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में तजर्बा किया गया, दुनिया भर में कामयाब तजर्बा है और चकवाल फॉरेस्ट डिवीज़न ये बता रहा है कि इस तरीके से पौधे उगाने का तजर्बा बड़ा ज़बरदस्त रहा। इसी वजह से चकवाल में भी पैराग्लाइडिंग के ज़रिए पौधे उगाने की कोशिश की गई है और सीड बॉल्स को जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर से फेंका जाता है, उसके बाद फिर ये प्रोसेस शुरू होता है। इस सीज़न में शजरकारी की इस मुनफरिद मुहिम के ज़रिए 1,75,000 पौधे लगाए जाएंगे। सो बड़ा ही ज़बरदस्त और अनोखा आइडिया है ये, और कितने इसमें कामयाबी मिली है इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद हुसैन साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं PHPA के। थैंक यू सो मच सज्जाद फॉर ज्वाइनिंग अस। ज़रा तो हमें समझाइएगा, थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश की जो मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, ये किस तरीके से मुमकिन हुआ और कितना एरिया कवर करेगा ये? देखिए सदफ, ये आइडिया बेसिकली तो जापानीज टेक्नोलॉजी है। जापान में एक मिस्टर मासानोबु फुकुओका जो कि 95 साल की एज में 2008 में उनकी डेथ हुई है, उनका आइडिया था कि नेचुरल तरीके से आप फॉरेस्ट कैसे उगा सकते हैं, जंगलात को बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये एक सीड बॉल बनता है जिसमें मट्टी और ऑर्गेनिक जो खाद है, ये देसी खाद जिसको कहते हैं, और साथ लकड़ी की एशेस, इसका मिक्सचर बनाते हैं और उसके अंदर फिर सीड्स डाल दिए जाते हैं। और ये उन जगहों पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है कि जहाँ इंसान का पहुँचना बहुत मुश्किल हो, पहाड़ों के ऊपर जो क्लिफ हैं उनके ऊपर। तो इसी तरह ये जो पैराग्लाइडर पायलट हमारे ज़हन में ये बात आई कि जी क्यों ना हम लोग आगे बढ़ें और ये बाल जो हैं हम खुद ले जाकर फ्लाई करके पहाड़ों के ऊपर फेंकें। और इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट हमने पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके किया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज़्यादा बाल हमने फेंके 13 अगस्त और 14 अगस्त को। और इसका जो सक्सेस रेट है, जो साउथ अफ्रीका की मॉनिटरिंग जो हुई है उसमें 85% प्लस है। आज तक फॉरेस्ट में इतनी बड़ी सक्सेस कभी किसी को नहीं मिली कि जितनी ये सीड बॉल्स के अंदर होती है। अच्छा, तो अभी तक ज़ाहिर है बहुत ज़रूरत है हमारे मुल्क में, जिस तरीके से फॉरेस्ट का अपना एक रोल होता है, सो कितनी इसको एक्सपेंड किया जाएगा और किन इलाकों को आपने आइडेंटिफाई किया है? देखिए जी, हमारा ये पहला पायलट प्रोजेक्ट है कि हमने खुद ऑफ़र दी थी PHPA ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और इसमें 3 जगहों पे भी हमने शुरू किया। एक ग्रीन कश्मीर के नाम से कश्मीर में है, दूसरा सरसब्ज़ व शादाब पंजाब, और तीसरा बिलियन ट्री KPK में। और ये तीनों जगहों पे हमने शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब 6 सितंबर को अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हम लोग KPK में शुरू करने वाले हैं। इस तरह जितनी भी आज तक ये सीड बॉलिंग होती रही है, लोग हेलीकॉप्टर से करते रहे या जहाज़ों से करते रहे, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। अच्छा। और फिर हेलीकॉप्टर के रूटर का जो है प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जब बाल ज़मीन पे लगता है तो वो पाश हो जाता है।
لیکن چونکہ ہماری فلائنگ جو ہے یہ نان پاورڈ فلائنگ ہوتی ہے اور بالکل ٹری لائن کے اوپر ہم فلائی کرتے ہیں اور سپیڈ بھی ہماری منیمم سپیڈ ہوتی ہے 25 to 35 کلومیٹر پر آور کے حساب سے، تو ہمارے بال کی جو سکسیس ریٹ ہے وہ 85% پلس ہوتی ہے. تو یہ 3 پروجیکٹ ہیں ہمارے پاس، اور چونکہ ہم پیراگلائڈر پائلٹ جو ہیں یہ ٹریز ہمارے دوست ہوتے ہیں بیسیکلی. خدا نخواستہ جب ہم کریش کرتے ہیں تو یہی ہماری زندگیاں بچاتے ہیں. تو اسی کو مد نظر رکھ کے کہ کیوں نہ پاکستان میں جو فارسٹ کی تباہی مچائی گئی ہے، جنگلات کی تباہی مچائی گئی ہے، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارا پہاڑ پاکستان کے بڑے سرسبز و شاداب تھے جو کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے چھوڑے، لیکن ابھی آپ اگر جائیں پہاڑوں کی طرف تو دیکھیں کہ وہ سارے گنجے ہو گئے ہیں. مجھے تو اس بات پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کر جائیں گے، کہ جو کچھ ہمارے والدین نے ہمارے لیے چھوڑا کیا ہم اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی قابل شرم بات ہے کہ ہم پہاڑوں کو کی تباہی مچا دی، جنگلات کی تباہی مچا دی. آپ نے مینشن کیا کہ ہم آنے والی جنریشن کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ سنس 2000 جو ٹوٹل ایریا پاکستان کا فارسٹ ایریا ہے وہ 20% ڈکریز ہوا ہے. سو یہ بڑا ایک پریشان کن صورتحال ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں سجاد صاحب کہ آپ نے تو بتا دیا کتنی اونچائی سے پھینکا جاتا ہے، یہ جو بالز ہیں جس میں سیڈز اور آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں ایک پودے کی نشو و نما کے لیے، کون کون سے پودے ہیں، کیونکہ فارسٹ کے لیے مختلف قسم کے درخت چاہیے ہوتے ہیں. سو یہ کون کون سے پودے ہیں جن کے سیڈز ہوتے ہیں؟ جی یہ ایریا وائز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور وہ جو محکمہ جنگلات والے ہیں بیسیکلی وہ ایکسپرٹ ہیں، ہم تو ایکسپرٹ نہیں ہیں اس چیز کے. وہی سجیسٹ کرتے ہیں، جس طرح چکوال میں انہوں نے پھلائی دی، التماس دیا، پھر انہوں نے سنتھا دیا، پھر شریں دیا، بیری دی، اس کے مختلف قسم کے جو ہیں وہ جو اس ٹرین کے ساتھ جو اس ایٹماسفیئر کے ساتھ جو پودے سروائیو کر سکتے ہیں اسی کے سیڈ ڈالے جاتے ہیں. کشمیر میں ڈیفرنٹ ہوں گے، کے پی میں ڈیفرنٹ ہوں گے. تو بیسیکلی ہم یہ جو ٹریز ہیں یہ خالی سیڈ بالنگ ہی ہم لوگ نہیں کر رہے، بلکہ چونکہ ابھی اسکولوں کی چھٹیاں تھیں تو ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ایریا وائز اسکول کے بچوں کو ساتھ ملائیں اور سیڈ بال اسکول کے بچوں سے بنوائیں، اور ان کو ایک جو ہے اس ایریے کی آگاہی کے لیے کہ آپ کے لیے درخت کتنے ضروری ہیں، اویئرنیس کے لیے ہم اسکولوں کے بچوں کو ساتھ ملائیں گے اور اپنے ساتھ فلائی بھی کرائیں گے. کیونکہ جب تک اگر بچوں میں گراس روٹ سے اگر آپ اپنے جنگلات کی اہمیت بچوں کے ذہن میں نہیں ڈالیں گے تو اس کی سکسیس بہت مشکل ہوگی. بالکل، اور وہ جو پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے نا جس میں آپ کو یہ سینس ملتا ہے کہ میں نے بھی کوئی حصہ ڈالا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی سرسبز اور شادابی کے لیے، تو وہ بڑا میٹر کرتا ہے اور یہ آپ کی میموری میں ایش ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی سوچ اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے. تھینک یو سو مچ سجاد صاحب، بڑا زبردست یہ انیشیٹو ہے. آئی ہوپ سے بہت کچھ بہتری آ سکے. ٹائم لگے گا لیکن آغاز کسی پوائنٹ سے تو کرنا ہوگا. یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. صحت عامہ سے متعلق بات کرتے ہیں. ان دنوں بڑی خبریں پھیلی ہوئی ہیں، خاص طور پر جب عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا دنیا کو کہ جو منکی پاکس ہے، ایم پاکس، یہ دنیا بھر کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رپورٹ یہ افریقہ میں ہو رہے تھے کیسز، لیکن بتایا گیا کہ یہ دنیا بھر میں اس وقت خطرے کی علامت بن سکتے ہیں. اور جب سے کووڈ-19 آیا ہے سب دنیا میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب اس قسم کی خبریں آتی ہیں، کیونکہ جو ہم نے حالات دیکھے کہ کس طریقے سے کووڈ-19 نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، تو اس طرح کے وائرس پھیلنے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا، اب اس کا نام ایسا ہے تو لوگ اسے ایسوسیٹ کرتے ہیں بندروں سے، لیکن سائنسدان کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ چوہوں میں یہ پائے جاتے ہیں. اب پاکستان میں اس کا کتنا خطرہ ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مردان میں ایم پاکس کا ایک کیس سامنے آنے کے بعد صوبائی حکومت پھر حرکت میں آ گئی فوری طور پر، اور مریض کو پھر جیسا کہ اس طرح کی سچویشن میں ہوتا ہے گھر میں ہی قرنطینہ یعنی آئزولیٹ کر دیا گیا. اب ضلع بھر کے اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو پشاور ہے وہاں پہ بھی ہاسپٹلس کو الرٹ کر دیا گیا ہے. کراچی میں ایئرپورٹ پر اسکریننگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. 24 گھنٹے مسافروں کی اسکریننگ کا سلسلہ جاری ہے تاکہ کسی بھی مسافر میں یعنی بیرون ملک سے آنے والے مسافر میں اگر اس طرح کا وائرس پایا جاتا ہے تو پھر اسے آئزولیٹ کیا جا سکے. تو اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ مردان میں جو ایک واحد کیس سامنے آیا ہے
اس کی ہسٹری کیا ہے اس شخص کی, کیا وہ کسی دوسرے ملک سے سفر کر کے آئے یا کیا معاملہ ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہماری نمائندے مسرت آسی ہمارے ساتھ ہیں. تو مسرت ذرا بتائیے گا یہ جو کیس ہے, پہلے تو یہ کہ کس طرح آئیڈینٹیفائی ہوا کہ انہیں ایم پاکس ہے, پھر کیا یہ بیرون ملک سفر کر کے آئے ہیں, وہاں کے شہری ہیں, کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل, یہ جو جس مریض کو مانکی پاکس کی تشخیص ہوئی ہے یہ بنیادی طور پر سعودی عرب میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے اور وہاں پہ کام کاج کے دوران ایک حادثہ انہیں پیش آیا جس کے نتیجے میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو یہ وطن واپس لوٹے. جب وہ یہاں وطن واپس لوٹے تو اپنے علاج معالجے کے لیے پشاور کے ایک اسپتال میں گئے جہاں پہ دیگر ٹیسٹوں کے علاوہ ان کی مانکی پاکس کی وہ ٹیسٹ کی گئی تو ان کا رزلٹ پازیٹیو آیا, جس کے بعد یہ مریض پراسرار طور پر اسپتال سے غائب ہو گیا. اب مقامی انتظامیہ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور انہوں نے 2 دن بعد انہیں ڈھونڈ لیا اور وہاں سے پشاور سے ڈھونڈنے کے بعد انہیں خصوصی طبی وین میں مردان میں ایک علاقہ ہے منگا جہاں پہ ان کی رہائش تھی وہاں منتقل کر دیا گیا اور انہیں اپنے گھر میں آئسولیٹ کر دیا گیا. محکمہ صحت کی جو ٹیمیں ہیں وہ ڈی ایچ او جو ہمارے جاوید اقبال ہیں ان کی قیادت میں انہوں نے علاقے کا دورہ کیا. وہاں پہ جراثیم اور جو مریض ہے جن کا نام مسلم صحت بتایا جا رہا ہے انہیں حفاظتی کٹ فراہم کی. یا میں یہ بات کرنا لازمی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ جب کووڈ-19 کی ملک پاکستان میں تشخیص ہوئی اور پہلا کیس جو تھا مردان میں بلکہ صوبے میں سب سے پہلا کیس وہ اسی علاقے منگا میں پیش آیا تھا جہاں پہ سعادت خان نامی ایک شخص اس موذی مرض کورونا سے موت کی منہ میں چلا گیا تھا. ضلع کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور جو 2 بڑے ہاسپٹل ہیں مردان میڈیکل کمپلیکس ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل وہاں پر خصوصی وارڈز قائم کی گئے. جی کچھ علامات کے بارے میں ڈیٹیل بتا سکیں ڈاکٹرز یا آپ نے کچھ انفارمیشن اس بارے میں جاننے کی کوشش کی, ایسی کیا اس کی ظاہر علامات ہوتی ہیں؟ جی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں بدن پہ معمولی قسم کے دانے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد سر میں درد ہوتا ہے, جسم میں درد ہوتا ہے, بخار کی کیفیت ہوتی ہے اور بدن ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ مردان میں جو مریض آیا ہے تو زیادہ امکان یہ کہ وہاں پر سعودی عرب میں یہ مرض جو ہے وہاں سے ان کو لگا تھا اور یہاں پہ اس کی تشخیص ہوئی ہے. ٹھیک ہے مسرت, تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں ساری صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا اور ابھی تو سائنسدان اس پر تحقیق کر ہی رہے تھے. پچھلے 15 سالوں سے اس پر تحقیق ہو رہی تھی. کووڈ-19 آیا تو ساری توجہ ادھر چلی گئی, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ویکسین اویلیبل ہے کہ نہیں اور اس بارے میں مزید انفارمیشن کیا دی جاتی ہے ہمیں ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کی طرف سے. تھینک یو سو مچ مسرت ہمارے ساتھ. اچھا ذکر کر لیتے ہیں بھارت کا, اور بھارت میں جو واقعہ پیش آیا ہے بڑا معمولی سا واقعہ. ہر ملک میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں. اسکول میں 2 اسٹوڈنٹس میں لڑائی ہو گئی, نوٹ بک اور کتابوں پر جھگڑا ہوا, لیکن یہ جھگڑا پھر فسادات کی شکل اختیار کر گیا اور اتنے فسادات, جلاؤ گھراؤ کے واقعات, آتش زدگی کے واقعات ہوئے کہ وہاں کی حکومت کو پھر انٹرنیٹ بھی بند کرنا پڑا اور باقاعدہ طور پر پولیس ہر جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے سارے واقعے سے نمٹنے کے لیے. اب ہوا کیا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسکول میں 10ویں جماعت کا ایک طالب علم ہے وہ مسلمان اور جو اس کا دوسرا دوست ہے طالب علم, ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے اور گورنمنٹ کیا کرتی ہے, جو مسلمان طالب علم ہے اس کو اور اس کے والد کو حراست میں لے لیتی ہے. اب اس کے بعد سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو طالب علم ہے وہ اور ان کی جو کمیونٹی ہے وہ تمام تر لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ اتنے چھوٹے سے واقعے پر اس طرح کا سٹیپ اٹھانا اور اسے غیر قانونی عمل دیا ہے. اب یہ بات جو ہے اب دیکھیں جا کر کہاں ٹھہرتی ہے, کیونکہ بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال تھوڑی سی والیٹائل ہے, خاص طور پہ جو ماضی رہا ہے, جو ہسٹری رہی ہے اگر دیکھا جائے مسلمانوں کے خلاف جو وہاں پر معاملات رہیں. تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیری رہنما مشال ملک. تھینک یو سو مچ مشال فار جوائننگ اس. مشال ذرا سا یہ بتائیے گا کہ جو واقعہ پیش آیا ہے خاص طور پہ جو بچوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا ہے جس سے فسادات پھیلے ہیں, کیا یہ اتنی کنسرننگ ہے کہ صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے, اور کیوں ابھی تک وہاں پر یہ چیزیں ہیں کہ مسلمان ہے کوئی تو اس کے خلاف ریاست حرکت میں آ جاتی ہے اور غیر قانونی اسٹیپ لینا شروع کر دیتی ہے؟ بالکل, انڈیا کے اندر تو جس طریقے سے اینٹی مائنورٹی بلز انہوں نے پاس کیا, آپ کو یاد ہی ہوگا بی جے پی نے پچھلی ٹرم کے اندر,
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو دلی کے اندر جو رائٹس ہوئے مسلمس کے خلاف اسپیشلی درباروں کے بارے میں، پھر جو انہوں نے ایودھیا مندر کی تعمیر کی حضرت وہاں پہ بابری مسجد کو شہید کر کے، وہ ایک ان کا لانگ ٹرم ایجنڈا تھا. تو اوور آل بھی اگر دیکھا جائے جو فورس کنورژن مسلمانوں کی جا رہی ہے، گھر ان کے جلائے جا رہے ہیں، ان کی پراپرٹی کے رائٹ چھینے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو وہاں پہ کرسچنس کی بھی جو ڈیمارکیشن کر کے جو ان کی چرچز کو جس طرح ڈیمالش کیا گیا ہے، اٹس آل اوور انڈیا. یہ جو ایکسٹریم ریشل پریجڈزم ہے اور جو ان کی فیشزم ہے، اس کا تو کوئی اسٹاپ ہو ہی نہیں رہا. لیکن ظاہر ہے جب اس پر جو آوازیں ہیں، خاص طور پہ جو انسانیت کے حوالے سے آواز اٹھاتی ہیں، وہ آواز اٹھائیں گی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کی مثال ہم نے کشمیر میں دیکھی. کشمیر میں جو ظلم و زیادتی ہے اس پر دنیا کی جو بڑی بڑی عالمی ضمیر ہیں وہ خاموش ہیں. تو اس طرح کے واقعات میں پھر اضافہ تو ہوگا. امید کرتے ہیں کہ بہتری آئے اور دونوں ممالک میں ہی رہے، اور خاص طور پہ کشمیر میں اور جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں یا کوئی بھی انسانی زندگی ہے وہاں پر امن رہنا چاہیے. پروگرام میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. اللہ حافظ.